قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العلم حياة الإسلام وعماد الدين او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم، عرش مقام، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ کفر کا ماحول تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا۔ یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور، سبحان اللہ۔ نور مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت یتیمیہ پلاسری کے سالانہ اجلاس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ نظر الدین شاہ صاحب اکبری کو اور ان کے رفقا کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائیں۔ اس مبارک موقع پر کثیر تعداد میں علماء کرام کی ایک جماعت اور سادات کرام بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حضرت پیر سید فاروق باپو صاحب ایک طرف ہیں، حضرت علامہ امین باپو اکبری صاحب ایک طرف ہیں، اور بھی جمی سادات جن کے نام میں جانتا ہوں، بعض کے نام نہیں جانتا۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، ان علماء اور سادات کا صدقہ ہمیں عطا فرمائیں۔ کچھ دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید پر کہ آپ میری باتوں پر غور فرمائیں گے۔ ملک ہندوستان میں جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اور دانشور اپنی دور اندیش نگاہوں سے جن حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہونا کیا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر
ہر ایک اسلامی اسکالر ہو یا دنیا کا کوئی دانشور ہو وہ یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ اسلام میں خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ محسوس بھی کر رہے ہیں انہیں اسلام خطرے میں لگتا ہے، لیکن ہر مسلمان کوئی کم یا کوئی زیادہ فکر کر رہا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام کو کیسے بچایا جائے اور اسلام کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسلم امہ جو اس وقت اپنی عزت اور آبرو کا تحفظ چاہتی ہے تو دنیا کی قوموں کے درمیان ہم عزت کیسے حاصل کریں، یہ دو سوال اہم ہے اور اس کا جواب ہمیں اسی محفل میں تلاش کرنا ہے۔ ایک تو مسلم امہ کی عزت اور دوسرا اسلام کو تحفظ۔ اچھی طرح یاد رکھیے کہ قرآن ہمیں ضابطۂ حیات، انداز زندگی، ذوق بندگی، طریقہ عبادت، زندگی گزارنے کا سلیقہ، حتیٰ کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو چلنے سے لے کر بیٹھنے تک، بیٹھنے سے لے کر انداز تجارت تک، انداز تجارت سے لے کر ازدواجی زندگی تک، ازدواجی زندگی سے لے کر نکاح تک، نکاح سے لے کر موت کے آداب تک، موت کے بعد کے حالات تک، حشر و نشر تک، سب کے سب ضابطۂ حیات اور قانون عطا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمیں عزت ملے گی کیسے، ہمیں وقار ملے گا کیسے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کثرت سے نفل عبادت کرو، دنیا میں معزز ہو جاؤ گے۔ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ہم پہلے دن دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر ایک ذات ہے جس نے کوئی عبادت ہی نہیں کی، ابھی تک اس نے کوئی عبادت نہیں کی، نہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، نہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہا، نہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، نہ ایک مرتبہ کی نماز پڑھی، نہ ایک دن کا روزہ رکھا۔ ابھی وہ وجود ناز پیدا ہی ہوا، حالانکہ وہ وجود معصوم ہے جس کو خدا نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہزاروں سال کے عابدوں کو، ہزاروں سال کے زاہدوں کو، ہزاروں سال کے عبادت گزاروں کو اس کے سامنے کھڑا کیا، اس کے سامنے گویا کے رکھا، اور اس کے بعد وہ لوگ، وہ وجود، وہ نفوس، اللہ اکبر، وہ بھی معصوم تھے لیکن عبادت گزار تھے، وہ پرہیزگار لوگ، اللہ اکبر، جنہیں ہم ملائکہ کہتے ہیں، انہوں نے اس معصوم وجود کی پیدائش کے موقع پر ایک بات کہی تھی کہ تو زمین پر خلیفہ اور نائب اس کو بنائے گا جو زمین پہ جا کر فساد بپا کرے گا، جو زمین پہ جا کر خون ریزی کرے گا، جو زمین پہ جا کر اللہ اکبر نظام زمین کو درہم برہم کرے گا۔ تو اس وقت قدرت کی طرف سے جواب آیا تھا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کا راز یہ تھا کہ وہ لوگ یزید کی خون ریزیوں کو دیکھ رہے تھے، قدرت حسین کی قربانیوں کو دیکھ رہی تھی، وہ لوگ ابو جہل کے جہل کو دیکھ رہے تھے، قدرت محبوب کے علم اور تقوی کو دیکھ رہی تھی، وہ لوگ فرعون کی بدترینی اور اس کی بد اخلاقیوں کو دیکھ رہے تھے، قدرت موسیٰ کے کردار پر نظر رکھے ہوئے تھی، وہ لوگ نمرود کی گندگیوں کو دیکھ رہے تھے، قدرت ابراہیم کی خلت کو دیکھ رہی تھی، وہ لوگ اللہ اکبر بخت نصر کے پاپ کو دیکھ رہے تھے، قدرت سلیمان کے کردار کو دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر، قدرت جو ہے، قدرت کی نگاہ اپنے محبوب بندوں کے کردار پر تھی، اسی لیے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری نگاہ کے اندر پاپ کرنے والوں کے پاپ ہے، لیکن میری نگاہ میں یہ بلند کردار لوگوں کا کردار ہے، لیکن یہ بات کہہ دی گئی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن اللہ اکبر، جب قدرت نے اپنے خلیفہ کی عظمت کو ان کے سامنے بے نقاب کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ نے جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کے سامنے اشیاء کو پیش کیا، اور اللہ رب العزت نے پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ۔
ان کے نام بتاؤ تم اگر اپنے اس قول میں سچے ہو۔ کس قول میں؟ جو قول انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہم تیری تسبیح اور تحلیل نہیں کرتے، ہم تیری پاکی بیان نہیں کرتے، اور ہمارے ہوتے ہوئے ایک ایسے بندے کو تو خلیفہ بنائے گا جسے انسان کہتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے وہ خلیفہ انسان بنے گا جو زمین پہ جا کے خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ ان کے نام پیش کرو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ملائکہ نے، ان بندوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ مولا ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے مگر اتنا کہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا، اور بے شک تو پاک ہے اور تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن اسی محفل میں جب قدرت نے فرشتوں کے سامنے اسماء کے علوم پیش کیے، اسماء کی ذات پیش کی، اسماء پیش کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں پیش کی، اشیاء پیش کی اور اس کے اسماء پوچھے، تو فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کر کے خدا کی پاکی بیان کر دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو انہی اشیاء کے علوم عطا فرمائے، اور اللہ نے علم الاشیاء ان کو عطا فرما کر پھر آدم سے کہا آدم تم بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے چونکہ آدم کو علم دیا، ابھی آدم نے کوئی عبادت نہیں کی، ابھی آدم نے کوئی ریاضت نہیں کی، ابھی آدم نے کوئی تسبیح و تحلیل نہیں کی، لیکن علم کی بنیاد پر حضرت آدم نے ان اشیاء کے نام بھی بتائے اور ان کا استعمال بھی بتا دیا۔ یہاں تک مفسرین نے لکھا دنیا کے اندر پہلی چیز سے لے کر آخری چیز تک جتنی پیدا ہونے والی تھی سب ان کے نام بھی بتائے، ان کے کام بھی بتائے۔ اس علم پر جب فرشتے متاثر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم کے سامنے جھک جاؤ، آدم کو سجدہ کرو۔ آپ اندازہ کریں گویا کہ پہلے دن ہمیں اس درس دیا جا رہا ہے، ہزاروں سال کے عابدوں کو پہلے دن کے عالم کے سامنے جھکایا جا رہا ہے، اور ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے اگر قوموں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، علم کی طرف پڑھو۔ اور آدم علیہ السلام کو علم کون سا دیا؟ علم الاسماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کے اسماء کا علم عطا فرمایا، اور اب یہاں پر گویا کہ جو مفسرین لکھ رہے ہیں کہ پہلی چیز کے پیدا ہونے سے لے کر آخری چیز، اب اگر اس کی تشریح کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں گویا کہ سوئی بھی موجود رہی ہوگی، آپ کا موبائل بھی، اللہ اکبر، اور قیامت تک جو چیزیں ایجاد ہونے والی ہے پتہ نہیں، وہ سب آدم علیہ السلام نے نام بھی بتائے، کام بھی بتائے، فرشتے ان کے سامنے جھک گئے۔ گویا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہر چیز کا علم حاصل کرنا ہے، تمہیں ہر فن کو حاصل کرنا ہے، تمہیں ہر طرف جو ہے اللہ اکبر پیش رفت کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا اگر لوگوں کے درمیان، قوموں کے درمیان عزت چاہتے ہو، قوموں کے درمیان عظمت چاہتے ہو تو علم کی طرف قدم بڑھاؤ۔ اور یاد رکھنا فرشتوں کو قدرت نے زبردستی نہیں جھکایا، اللہ اکبر، اگر قدرت کو جھکانا ہی تھا آدم کے سامنے تو حضرت آدم سے سوال کرنے سے پہلے بھی تو جھکایا جا سکتا تھا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے علم کا اظہار کیا، اس کے بعد فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا، پہلے فرشتوں کو لاجواب کیا، اس کے بعد آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، تاکہ لوگوں کو پہلے ہی دن علم کی عظمت پتا چل جائے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر دنیا کی قوموں کے درمیان ان کے کان
کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہنا ہے اور دنیا کو اپنے قدموں میں جھکانا ہے تو کرنا کیا پڑے گا؟ لوگوں کے پاس جتنا علم ہے اس سے زیادہ علم تم حاصل کرو، کیونکہ فرشتے ہزاروں سال کے عابد تھے، لیکن جب وہ اپنے علم کی کمی پر لاجواب ہوئے اور معترف ہوئے اور آدم کا علم اپنے سے زیادہ پایا، تب آدم سے متاثر ہو کر کے جھکے۔ تو پتا چلا اگر قوموں کو جھکانا ہے تو لوگوں کے علم کی جہاں انتہا ہوتی ہے اس سے آگے تمہارا علم جانا چاہیے، تب جا کر کے قومیں آپ کے سامنے جھکے گی۔ اور یہی تھا مسلمانوں، ہم بعد میں آئے تھے لیکن لوگوں نے جب ہمارا علم دیکھا تھا تو علم کے سامنے جھکے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، ہر فن میں ہمارے بزرگان دین امام نظر آتے ہیں، چاہے وہ سائنس کے علوم ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے علوم ہو، چاہے وہ جغرافی کے علوم ہو۔ آپ کو حیرت ہوگی، کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ کہیں یہ مولانا لوگ غلو تو نہیں کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ سائنسی علوم کے سوتے اگر پھوٹ رہے تھے تو ہمارے بزرگوں کے قدموں سے پھوٹ رہے تھے۔ اللہ اکبر، تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ اپنے ممبروں سے مبالغہ کر رہے ہیں، لیکن ایک بات، چونکہ مجمع عقل والوں کا ہے، علم والے بھی یہاں بیٹھے ہیں، علماء بھی مجھ سے بہت بڑے بڑے علم والے یہاں ہیں، میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھو سائنسی ضابطے جو ہیں، اگر اسی پہ بات کروں کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا، ہمارے بزرگوں نے عطا فرمایا، تو آپ کو حیرت ہوگی، لیکن میں پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے اگر آپ مان جائیں میری بات تو اچھی بات ہے، تھوپتا نہیں ہوں۔ دیکھیے سائنس کا ایک ضابطہ ہے، جو آواز ہے آواز، اس کے متعلق سائنسداں کہتے ہیں علم صوتیات کا یعنی آواز کے علوم کا ایک ضابطہ ہے کہ آواز جو ہے ایک انسان کی دوسرے تک جو پہنچتی ہے وہ کس بنیاد پر پہنچتی ہے؟ اس میں بنیادی اور کلیدی رول جو ہے وہ ہوا کا ہوتا ہے، ہوا کا۔ مثال کے طور پر یہ ضابطہ علم صوتیات کے ماہرین پڑھاتے ہیں کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے۔ یہ بالکل جو ہے آسان سا ضابطہ ہے، جو بچے 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتا ہے۔ ابتدائی کتابوں میں ہی علم صوتیات کے ماہرین کا یہ ضابطہ پڑھایا جاتا ہے۔ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، اسی لیے جہاں ہوا ہے وہی آواز سنائی دیتی ہے، جہاں ہوا نہ ہو وہاں آواز سنائی نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چاند پہ جا کے بات کرے تو اس کی آواز سنائی نہیں دے گی، چونکہ وہاں پر ہوا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کانچ میں بند ہو کر کے اگر بات کرے تو اس کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کانچ میں جو انسان بند ہے وہ ہوا باہر نہیں آ رہی ہے، اس لیے آواز آپ کے کان تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے۔ اب یہ ضابطہ آج پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، اس ضابطے کو کربلا کی دھرتی سے مظلوم کربلا شہزاد رسول سیدنا امام زین العابدین نے ہمیں سمجھایا۔ جب آپ نے اپنے بابا کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے چچاؤں کی کٹی پٹی لاشوں کو دیکھا، وہاں تو کوئی غلام بھی نہیں تھا، وہاں تو کوئی خادم بھی نہیں تھا، وہاں تو کوئی جانور اور درندہ چرندہ بھی نہیں تھا جو مظلوم کربلا کی آواز کو کہیں پہنچا سکے۔ تو امام زین العابدین نے ہوا کو مخاطب کر کے کہا، ان الدیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا ادھر آ، اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو مدینے والے کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور دنیا کو درس دیا کہ ہوائیں ہی آواز کو پہنچایا کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، نعرہ تکبیر۔ آپ نے کسی اور چیز کو آواز نہیں دی، نہ ستاروں کو، نہ سیاروں کو، نہ پانی کو، آپ نے آواز کس کو دی؟ ہوا کو۔ اور بتایا کہ آواز پہنچانے کا کام کون کرتا ہے؟ ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، جو تعلیم تم کو تمہارے
تمہارے ماں باپ نے دی ہے اس سے بڑھ کر تعلیم تم اپنی اولاد کو دینا، چونکہ تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار دور تمہاری اولاد کا دور ہوگا۔ یعنی تمہارے ماں باپ نے تمہیں ایس ایس سی پڑھائی ہے تو تمہیں اپنی اولاد کو ایس ایس سی تک نہیں روکنا، اس سے آگے تم نے پڑھانا ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ نے تم کو حافظ و قاری بنایا ہے تو تم نے اپنی اولاد کو اسی پر نہیں روکنا، اس سے آگے پڑھانا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مگر افسوس، کتنے افسوس کی بات ہے، 23 سال مدت میں مصطفیٰ جان رحمت نے جس علمی انقلاب کے ذریعے سے، جس علم کے ذریعے سے انقلاب بپا کیا تھا، آج اس قوم کا حال یہ ہے۔ وہ قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، وہ قوم جہالت کے دلدل کے اندر ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، اس قوم کے بوریا نشینوں کو میرے مصطفیٰ نے جو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا تھا تو کیا معاذ اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بنایا تھا، یا سورج کو پلٹا کے بنایا تھا، یا کنکریوں کو کلمہ پڑھا کے بنایا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی چاند کے ٹکڑے کر سکتے تھے، صحابہ نہیں کر سکتے تھے۔ نبی سورج کو پلٹا سکتے تھے، صحابہ نہیں پلٹا سکتے تھے، لیکن میرے آقا جو علم کا خزانہ لے کر آئے تھے، ان علوم کو میرے آقا نے صحابہ کے سینے میں اڈیل دیا تھا، اور علم کی برکت سے نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم خدا کی یوں معرفت حاصل کرتی ہے کہ آسمان ہدایت کا تارا بن جاتی ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر وہ کیسر و کسریٰ کے تاجدار بنتے نظر آتے ہیں۔ حکومتیں ان کے قدموں میں ڈھیر ہوتی ہے علم کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر! آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے بچوں کو نہ علی با پڑھنا صحیح طور پہ آتا ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور نہ اسکول میں ہمارے بچے جاتے نظر آتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو عالم لوگ بھی اپنے بچوں کو عالم بنانا نہیں چاہتے۔ اگر واقعیر والے میری جان بخشی کر دیں اور مجھے معاف کر دیں تو میں ایک بات تھوڑی سی تلخ کہنا چاہتا ہوں، اسی میں تو بدنام ہوا ہوں، لیکن کہوں گا کیونکہ آپ سے کوئی لالچ نہیں، اور نہ ان ممبر پر بیٹھنے والوں سے کوئی لالچ ہے۔ پیر کا بچہ پیر بننا چاہتا ہے، لیکن عالم کا بچہ عالم نہیں بننا چاہتا۔ پیر اپنے بچے کو پیر بنانا چاہتا ہے، لیکن عالم اپنے بچے کو عالم نہیں بنانا چاہتا۔ وجہ اس لیے کہ اسے پتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا، باپ کی خلافت لے کے پیر بن جاؤں گا تو ہاتھ بھی چومے جائیں گے، دعوتیں بھی ملے گی، اور نظرانے بھرپور ملیں گے۔ لیکن عالم کا بچہ عالم اس لیے نہیں بننا چاہتا، اور عالم اپنے بچے کو عالم اس لیے نہیں بنانا چاہتا کہ امامت کر کے ان جاہل ترشتیوں کی اتنی باتیں سنی ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی جتنی باتیں نہیں سنتی، اس سے زیادہ جاہل ترشتی امام کو باتیں سناتے ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے جتنا نہیں ڈرتی، اس سے زیادہ امام اپنے ترشتیوں سے ڈرتا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ جب میں نے اتنا ظلم برداشت کیا تو میں اپنے بچوں کو اس ظلم کی آگ میں کیوں جھونکوں؟ اس لیے یہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کسی پیر کا مخالف نہیں، اس لیے کہ میں کہیں ایک پیر رکھتا ہوں۔ ایک پیر سے تو مرید ہونے کا شرف حاصل ہے، اور درجنوں پیر نے مجھے خلافت اپنے کرم سے دے رکھی ہے، اس لیے اتنے مشائخ رکھتا ہوں۔ پیروں کی بے ادبی کو میں گمراہی سمجھتا ہوں، سچے پیروں کی بے ادبی کو سوء خاتمہ کا میں ذریعہ سمجھتا ہوں، اس کا سبب سمجھتا ہوں۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اس کے قصوروار تم ہو، تم کہ تم نے ان جاہلوں کو جن کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ان کے ہاتھ تو چھومے، لیکن وہ علماء جو تمہاری بچے کے کان میں اذان سے لے کر تمہارے باپ کی نماز جنازہ تک پڑھاتے ہیں، تم ان کے ہاتھ نہیں چھومتے، تم ان کو اوپر نہیں بٹھاتے، تم تو کہتے ہیں یہ 2 کوڑی کا مولوی کیا جانے، لیکن جانتے ہو جس کو تم 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہو اسی کو خدا اللہ والا کہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ والا
آپ جس کو اللہ والا کہیں وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. اللہ نے اللہ والا کس کو کہا؟ قرآن اٹھا کر دیکھیں. میں قرآن کی بات کرتا ہوں. اگر اچھے عالموں کو اپنی قوم میں پیدا کرنا ہے تو عالموں کی قدر کرنا سیکھو. اچھے امام پیدا کرنا ہے اماموں کی قدر کرنا سیکھو. بڑی معذرت کے ساتھ جن جاہلوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ان کو تو دیسی مرغیاں اصلی گھی میں کھلاتے ہو. کبھی اپنے مسجد کے امام کو بھی اس قدر کے ساتھ بلایا, اس عزت کے ساتھ بلایا. ہاں 1 رات کے لیے گویوں کو اور چیخنے چلانے والے میری طرح لوگوں کو بلاتے ہو تو آپ مٹھی بھر بھر کے نظر پیش کرتے ہو. کبھی اپنے امام کو بھی اتنا دیا. امام تو بیچارہ 5000 8000 میں مر رہا ہے, اس کی آپ مدد نہیں کرتے. اگر ٹرسٹیان کے دل چھوٹے ہیں تو کیا مسلمان یہ طے نہیں کر سکتے کہ میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو اپنے امام کے ہاتھ میں حسب حیثیت 100 روپیہ رکھ سکتا ہوں تو 100, 50 رکھ سکتا ہوں تو 50, 500 رکھ سکتا ہوں تو 500. اگر ہر مقتدی امام کے ہاتھ میں جمعہ میں رکھے تو جتنا اس کو مسجد سے ملتا ہے اس کو 10 گنا زیادہ اپنے مقتدیوں سے ملے گا. اور جب وہ خوشحال رہے گا تو وہ بھی چاہے گا کہ میں اپنے بچے کو اچھا امام بناؤں گا, اپنے بچے کو اچھا عالم بناؤں گا. لیکن میرے عزیز آپ ایسا نہیں کرتے تو ہمارے پاس اب اچھے عالم ختم ہو رہے ہیں, اچھے عالموں کا فقدان ہو رہا ہے. لوگ نہیں پڑھنا چاہتے, ماں باپ پڑھانا بھی نہیں چاہتے. مگر یاد رکھو علماء کی اگر تم عزت نہیں کرتے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیروں کی نہ کرو, میری بات کا غلط مفہوم نہ لینا. واللہ میں اپنے مشائخ کے پیر تک چومتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نفل عبادتیں مجھے وہ مرتبہ نہیں دلاتی جو میرے مشائخ کا احترام مجھے مرتبہ دلاتے ہیں. میرا عقیدہ نظریہ یہ ہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں علماء کی عزت کرنا بھی سیکھو, اور اگر نہیں کرتے علماء کی عزت, علماء کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہو, علماء کو 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہو. قرآن کہتا ہے کونو ربانی جین, اللہ والے بنو. قرآن کہتا ہے اللہ والے بنو, کونو ربانی جین, اللہ والے. کون اللہ والے؟ ہمارے یہاں تو اللہ والے کالے پیلے کپڑے والے لوگ ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ والے لمبے لمبے بالوں والے لوگ ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ والے 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے والے لوگ ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ والے مزاروں پر گانجا اور چرس پینے والے لوگ ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ والے پیروں میں بیڑیاں پہننے والے ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ والے ہاتھوں میں کڑے پہننے والے ہیں اور جہالت کی باتیں کرنے والے ہیں. لگا دم مٹے غم کی باتیں کرنے والوں کو تم اللہ والا کہتے ہو. تمہارے اللہ والا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. میرا اللہ کہہ رہا ہے کونو ربانیین, اللہ والے بن جاؤ. اللہ کیسے بنو اللہ والا؟ تو قرآن کہتا ہے بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اللہ والا بننے کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب کا علم حاصل کرو, کتاب کا علم دو, کتاب کا درس دو, کتاب کی تعلیم دو. گویا کہ جب تم کتاب کا درس دو گے اور اس کی تعلیم دو گے, کوئی تمہیں اللہ والا کہے نہ کہے, اللہ تمہیں اللہ والا کہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. پتا چلا جس کو تم 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہو اس کو اللہ کہہ رہا ہے اللہ والا. اللہ والا اس کو اللہ کہہ رہا ہے. ان کی قدر کرنا, اور نہ قدر کرو گے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہندوستان کا سب سے بڑا سچا پیر, ہندوستان کا سب سے بڑا سچا پیر جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک شخص تھا جو علماء کو دیکھ کر کے منہ پھیر لیتا تھا. کچھ ایسے گھمنڈی ہیں جو ڈاکٹروں کے لیے تو اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں, عالم کے لیے نہیں. انجینئر کے لیے تو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, عالم کے لیے نہیں. جج کے لیے تو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, عالم کے لیے نہیں. سب کی عزت کرتے ہیں. ہاں تمہارے گھر کے ولیموں میں اگر کوئی انجینئر اور ڈاکٹر آئے اس سے اٹھ کے مصافحہ ہوگا. امام صاحب اور عالم آئے تو کسی کو کہے گا بٹھا دو یار, چلو ابھی بڑے مہمان آئے ہوئے ہیں.
आलिम से बड़ा जो नायब रसूल है, उससे बड़ा भी तेरे घर कोई मेहमान होगा। वो आलिम जो कब्रिस्तान जाए तो 40 दिन के लिए कब्रों का अजाब उठा लिया जाए। वो आलिम, अल्लाह अकबर, जिसके कदम पड़े तो खुदा की रहमतों का नुज़ूल हो। अल्लाह अल्लाह, अभी मैं आलिम की तारीफ भी कर दूंगा, आप टेंशन में ना जाए, इसलिए कि आप मुझसे यही कहेंगे कि जो मस्जिद में बैठकर मोबाइल पे गेम खेल रहा हो, मौलाना मुझको भी आलिम मान ले। हाँ हाँ, लड़कियों के साथ जिसकी अफेयर हम अपनी आंखों से देखें, क्या मुझको भी आलिम मान ले? मैं आगे बात करूंगा, मेरी बात पूरी होने दे, उसके बाद कोई फैसला करें। लेकिन मेरे मुर्शिद सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, एक मगरूर था दौलत के नशे में, अल्लाह अकबर, उलमा को देखकर अपना मुंह फेर लिया करता था, अपना मुंह फेर लिया करता था। जब वो मरा, उसकी कब्र के अंदर उसको रखा गया तो मुसलमानों के दस्तूर के मुताबिक जब उसका मुंह काबे की तरफ किया जाता था तो उसका मुंह खुद ब खुद काबे से फिर जाता था, उसका मुंह काबे की तरफ किया जाता था तो खुद ब खुद काबे से फिर जाता था। एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, फरमाया इसका मुंह कब्र में किबले की तरफ नहीं रह सकता, कितनी भी मेहनत कर लो। कहा क्यों? कहा ये दुनिया में उलमा से अपना मुंह फेर लेता था, इसलिए मरने के बाद किबले की तरफ इसका मुंह नहीं होगा। ये है आलिमों की बेइज्जती का नतीजा। मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि आलिम रब्बानी की तौहीन करने वाले के लिए डर है, जब वो मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा। इसलिए मेरे भाइयों, उलमा की इज्जत करना सीखो। जब तक तुम उलमा की इज्जत करते थे, आपके दरमियान फजल खैराबादी जैसा आलिम था, आपके पास काफी मुरादाबादी जैसा आलिम था, आपके पास अल्लाह अकबर अल्लामा अब्दुल हक जैसा आलिम था, आपके पास मौलाना खैरुद्दीन जैसा आलिम था, आपके पास ताजुल फौल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी जैसा आलिम था, आपके पास फजले रसूल जैसा आलिम था, आपके पास शाह अब्दुल अजीज जैसा आलिम, आपके पास शाह वलीउल्लाह जैसा आलिम, आपके पास काजी सनाउल्लाह पानीपती जैसा आलिम, आपके पास हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना जैसा आलिम, आपके पास मुजद्दिद मियत माजिया इमाम अहले सुन्नत जैसा आलिम, आपके पास मुफ्ती आजम और मुहद्दिस आदम जैसे आलिम हुआ करते थे। कब तक? जब तक तुम अपने उलमा की कद्र करते थे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक बात कह दो, आलिम कौन है? जो नायब रसूल है, आसानी से पहचान सकते हो। देखो, दुनिया में एक है पढ़े लिखे लोग और एक है आलिम। हर पढ़ा लिखा आलिम होता है। आलिम हमेशा पढ़ा लिखा होता है, माफ कीजिए, आलिम हमेशा पढ़ा लिखा होता है, लेकिन हर पढ़ा लिखा आदमी आलिम नहीं होता। जिसके पास सर्टिफिकेट हो, 8 साल का 10 साल का कोर्स किया हो, वो डिग्री होल्डर तो है, पढ़ा लिखा तो है, आलिम नहीं है। आलिम कौन है? कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जिसके दिल में अल्लाह की खशियत है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, वो इल्म वाले लोग हैं। अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले उलमा। अब जिसकी जिंदगी अल्लाह की खशियत से भरपूर देखो, समझ जाओ ये आलिम है। और जिसके पास इल्म है मगर अल्लाह की खशियत नहीं है, पढ़ा लिखा है मगर आलिम नहीं है। इसलिए इब्ने तैमिया पढ़ा लिखा था, आलिम नहीं था। अशरफ अली पढ़ा लिखा था, आलिम नहीं था। इस्माइल देलवी पढ़ा लिखा था, आलिम नहीं था। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा अल्लाह की खशियत नहीं थी। तो आप कहेंगे आपने कोई दिल चीर करके देखा? मैंने कहा मैं चीर के क्या देखो, कुरान दिखाता है। जिसके दिल में अल्लाह की खशियत है, दिल में तकवा है, पता कैसे चले? तो कुरान कहता है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जिनके दिलों में तकवा है, आसानी से पहचान लोगे। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, वो दिलों में तकवे की बुनियाद पर है। तो अल्लाह की सबसे बड़ी जो निशानी है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। तो जो नबी की ताज़ीम न करे उसके दिल में तकवा कैसा? जो वली की ताज़ीम न करे उसके दिल में तकवा कैसा? जो असहाब की ताज़ीम न करे उसके दिल में तकवा कैसा? अब मुत्तकी कौन है? अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करने वाला मुत्तकी है, तो वो आलिम है। इसीलिए 72 फिरके के मौलवी तो पढ़े लिखे हो गए
اور عالم صرف اہل سنت نے ہوئے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں. اسی لیے ہم ہر علم والے کو نائب رسول نہیں کہتے. جس کے دل میں تقوی ہے، ہاں جس کے دل میں تقوی ہے اسی کو نائب رسول کہتے ہیں. اب دیکھتے چلے جاؤ جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، جن کی نگاہیں اللہ کی خشیت سے جھکی ہوئی ہو، جو سنتوں کے عامل ہو، جو بولے تو اللہ کے لیے، جو اٹھے تو اللہ کے لیے، جو بیٹھے تو اللہ کے لیے، جو سوئے تو اللہ کے لیے، جو جاگے تو اللہ کے لیے، وہ عالم ہے. اور ان کا چہرہ دیکھنا، آقا فرماتے ہیں جس نے ان کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا. جس نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اس نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی. جس نے ان سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. وہ لوگ ہیں سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، چڑیاں گھونسلوں سے ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، چونٹیاں بلوں سے ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. اس لیے کہ اوروں کو جو رزق ملتا ہے انہی علماء ربانیین کے صدقے میں ملتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن یہاں تو حال یہ ہے میرے عزیز، تھوڑی سی چربی چڑھی تو لوگ علماء کا ہی مذاق اڑاتے ہیں. اور کوئی اپنے بچے کو عالم حافظ بنانا نہیں چاہتا، مالدار لوگ تو خاص طور پہ نہیں. لیکن ہمارا روشن ماضی کیا تھا آپ کو بتاؤں، جتنے علماء تھے سب مالدار گھرانے کے تھے. پہلے آپ دیکھنا انگریزوں کی آمد سے پہلے سب مالدار لوگ علماء تھے. آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا توجہ کریں، بڑی معذرت کے ساتھ کوئی بے عزتی پھر کہتا ہوں، میری بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا. آپ کہتے ہیں علماء ہمارے بازو پکڑنے کی ہمت نہیں کرتے، حق بولنے کی ہمت نہیں کرتے. کیوں؟ ہم نے جب دین کا پورا ڈپارٹمنٹ غریبوں کے ہاتھ میں دے دیا تو یہ ہمارا بازو کیسے پکڑے؟ اس لیے کہ اس کو تو بیچارہ، حالانکہ سب ایسے نہیں ہوتے لیکن ایک عام بات کر رہا ہوں، اس کو تو بیچارے کو ڈر ہے نا کہ اگر میں ٹرسٹی کے خلاف بولوں گا تو میری نوکری کا کیا. اس نے امامت کو نوکری سمجھ رکھا. لوگ یہ کہتے ہیں مولانا، لوگ تراویح پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کتنا دو گے؟ میں نے کہا جب غریبوں کے حوالے دین کیا تو یہی ہوگا، یہی ہوگا. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی ہے اور حافظ قرآن بھی؟ ڈاکٹر حافظ قرآن پڑھائے گا تو وہ ٹرسٹیوں سے یہ کیوں پوچھے گا کتنا دو گے؟ وہ تو کہے گا میں تیرا کیوں لوں، جتنا تو دینے کی بات کرتا ہے اس سے زیادہ تو میں زکات تقسیم کر دیتا ہوں رمضان شریف میں. آپ حل نکالیں، آپ سولوشن نکالیں، اعتراض نہ کریں. اعتراض اور باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ مالدار اپنے بچوں کو حافظ کلام الہی بناؤ، آپ مالدار اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، آپ مالدار اپنے بچوں کو مفتی بناؤ. کس نے کہہ دیا کہ امامت کرنا ضروری ہے ہر حافظ کے لیے؟ کس نے کہہ دیا ہر عالم کے لیے مدرسہ پڑھانا ضروری ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ عالم ہوگا اور ہندوستان کے کسی کورٹ میں جج کی کرسی پر بیٹھا ہوگا. کیا یہ نہیں ہو سکتا IAS اور IPS ہوگا اور ہماری مسجد میں رمضان المبارک میں وہ تراویح سنا رہا ہوگا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب اکھنڈ بھارت کا بادشاہ دلی کی جامع مسجد میں تراویح سنا سکتا ہے تو IAS اور IPS واقعیر کی مسجد میں تراویح کیوں نہیں سنا سکتا؟ آپ پڑھائیں اپنے بچوں کو اور دونوں علم ساتھ ساتھ پڑھائیں. یونیورسٹی میں بھی داخل کریں، کالج میں بھی داخل کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. آپ جانتے ہیں ہمارے علماء نے کیسے لوگوں کو تیار کیا؟ دیکھو جاہل میں، بلکہ جاہل نہ کہوں ان پڑھ میں اور پڑھے لکھے میں کیا فرق ہوتا ہے. توجہ کرنا، ان پڑھ اور پڑھے لکھے میں کیا فرق ہوتا ہے. مغل خاندان کے 2 بادشاہوں کو لے لیں، ایک ان پڑھ تھا اور ایک پڑھا لکھا تھا. ان پڑھ بادشاہ کو دنیا اکبر کہتی ہے اور پڑھے لکھے بادشاہ کو دنیا اورنگزیب کہتی ہے. اب تھوڑا دھیان دینا، توجہ کرنا. آپ کہتے ہیں علم سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کی فکر بھی یہ ہے کہ حضرات میرے پاس تو 3 فیکٹریاں موجود ہیں، میں پڑھا کے کیا کروں؟ ارے پڑھا کے کیا کرو اللہ کے بندو؟ پڑھانا صرف نوکری
نوکری کے لیے نہیں ہوتا، پڑھنے سے دماغ کھلتا ہے، پڑھنے سے ذہن کھلتا ہے۔ ان پڑھ کا کام، پڑھے لکھے کا کام، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آج کی محفل میں اندازہ کر لو، اکبر بھی بادشاہ، اورنگزیب بھی بادشاہ، کیا فرق ہے؟ اکبر بھی اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، اورنگزیب بھی اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، دونوں کا نسب ہے، دونوں کا خاندان ہے، بلکہ دادا پوتے لگتے رشتے کے اندر اکبر پہلے پیدا ہوا، اورنگزیب بعد میں آئے، لیکن وہ نیرا ان پڑھ تھا، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا۔ باپ کی موت کے بعد چھوٹی عمر میں بادشاہ بن گیا، بادشاہ بنا تو چونکہ گھر کا ماحول جو تھا ایک اسلامی ماحول تھا، وہاں بادشاہوں کے گھروں میں بھی اسلامی ماحول تھا، تو اکبر اتنا اس وقت پرہیزگار تھا۔ یاد رکھنا، ان پڑھوں کی پرہیزگاری کبھی اعتبار نہیں ہوتا، ان پڑھوں کی پرہیزگاری اور تقویٰ کبھی اعتبار نہیں ہوتا، پتہ نہیں کب پلٹی مار دے، اس لیے کہ علم نہیں ہے۔ اکبر کی شروعاتی زندگی کیا تھی تمہیں معلوم ہے؟ وہ مسجد چلا جاتا تھا اذان سے پہلے، اور استنجا کے ڈھیلوں کو دھل کر نمازیوں کے لیے رکھتا تھا، لوٹے میں پانی بھر کر نمازیوں کے لیے رکھتا تھا۔ اکبر کی ابتدائی زندگی یہ تھی۔ پھر اکبر کو شوق پیدا ہوا کہ میں علم سیکھوں، اور علم کے لیے پھر اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اس نے کچھ علم والوں کو بلایا۔ اتفاق کی بات، اس کو عالم ربانی نہ مل سکا۔ یاد رکھنا، جس سے علم سیکھ رہے ہو، دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا دین کیا ہے۔ اکبر نے بلایا، اب بادشاہ بلائے تو کون نہ آئے، تو دنیا دار لوگ علم والے چلے آئے۔ ایک بندہ ایک مسئلہ بیان کرتا، دوسرا اکبر کی نظر میں عزت پانے کے لیے اس کی فوراً کاٹ کرتا، یعنی اپنی علمی برتری کے لیے، اپنی علمی ڈینگے مارنے کے لیے، اکبر کے سامنے عزت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا۔ اکبر کو ایسا لگا یہ بھی عالم، یہ بھی عالم۔ اکبر نے سوچا ایک ہی مذہب اور مسلک کے دو عالم آپس میں لڑتے ہیں۔ پھر اس نے شیعوں کو بلایا، پھر شیعوں سے ان کی ڈیبیٹ ہونے لگی، اس میں جھگڑے ہونے لگے۔ اس کے بعد اس نے مشرکوں کو بلایا، پنڈتوں کو بلایا، پھر اس کے بعد مذہب پہ ڈیبیٹ ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا اکبر کا دماغ خراب ہوا، اور اکبر نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ سارے مذاہب کو ملا کر کے چوچو کا مربع بنا دیا جائے، اور اس نے سارے مذاہب کو ملا کر کے اللہ اکبر ایک مذہب بنایا، معاذ اللہ جو بد مذہبی تھی، اور اس نے اس کا نام دین الہی رکھا۔ اب پتہ چلا آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے ان پڑھ کا۔ اور پھر اس نے معاذ اللہ سورج کو سجدہ کرنا، استغفر اللہ، دریاؤں کو سجدہ کرنا، درختوں کو سجدہ کرنا، مشرکین کے تہوار میں شرکت کرنا، وغیرہ وغیرہ بدعتوں کو رواج دیا۔ اور جو اس کے مذہب کی عورت نہ تھی اس کے ساتھ شادی کی، اس کو اپنے گھر میں رکھا، اور اپنے محل کے اندر باضابطہ طور پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے بت بنوائے۔ اس طریقے کا معاملہ اس نے کیا۔ یہ تھا ایک ان پڑھ بادشاہ کا کردار جو میں نے اختصار کے ساتھ عرض کیا۔ اگر وقت ہوتا تو اس کا مزید کردار پڑھتا، بلکہ وہ بدبخت جاہل کہتا تھا یہ جو اذان میں آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ سے مراد اللہ ہے، اور اکبر سے مراد میں جلال الدین اکبر ہوں۔ اس طریقے کی وہ کفریات بکتا۔ یہ ایک ان پڑھ بادشاہ کا کردار ہے جس کو پڑھا لکھا تو ملا لیکن عالم نہ ملا، یہ اس کا کردار ہے۔ لیکن آؤ، اورنگزیب وہ اورنگزیب جس نے کبھی بیت المال سے ایک روپیہ نہیں کھایا، جس نے قوم کے پیسوں سے ایک روپیہ نہیں کھایا۔ اورنگزیب ٹوپی سی کر کے اور قرآن مقدس لکھ کر کے اپنا گزارا کرتے تھے، اور جب ٹوپی سی کر کے دیتے تھے تو خادم سے کہتے تھے بازار میں یہ پتہ مت چلنے دینا کہ اورنگزیب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ٹوپی ہے، ورنہ لوگ قیمت زیادہ دیں گے، اور لوگ قیمت زیادہ دیں گے تو کہیں میرے تقویٰ کی قیمت نہ ہو جائے، کہیں میری پرہیزگاری کی قیمت نہ ہو جائے۔ اب اورنگزیب کو یہ اورنگزیب بنایا کس نے؟ دیکھو، دادا پر دادا ایسا اور پوتا ایسا، فرق کیا ہے؟ علم اس کے پاس نہیں تھا، اللہ اکبر، غلط لوگ مل گئے تھے۔ اب اورنگزیب کو سدھرنے کا سبب کون بنا؟ وہ بگڑنے کا سبب بھی علم والے بنے، یہ سدھرنے کا سبب بھی علم والا بنا۔ کون؟ شاہ جہاں کو تجربہ تھا، خاندان میں بہت بگڑا، پورے ہندوستان کو بگاڑا، پورے ہندوستان کا ماحول بگاڑا۔ حضرت مجدد الفسانی جیسے ہستی کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا، گوالیار کے جیل کے اندر قید کر دیا۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی کو تڑپایا، علماء کو جیل میں ڈالا، مشرکوں کو عزت دی، مشرکانہ عقائد لوگوں میں رائج کیے، شعار اسلام میں پابندی لگائی۔ اس ان پڑھ جاہل کا یہ کردار تھا، لیکن شاہ جہاں کو یہ پتا تھا۔
शाहजहां ने सोचा मेरा बेटा बड़ा ज़हीन है, अल्लाह शाहजहां पे रहमत फरमाए। शाहजहां ने अपने चारों बेटों को और अपनी बेटी को इतना पढ़ाया था कि अल्लाह अकबर, उसने बाज़ाब्ता तौर पर आलिम बनाया था। लेकिन जो सबसे ज़हीन बेटा था, जिसको दुनिया औरंगजेब के नाम से जानती है, बादशाह ने कहा, शाहजहां ने, मैंने अपने बेटे को आलिम बनाना है। अल्लाह अकबर, कोई आलिम तलाश करो ऐसा हिंदुस्तान में, अखंड भारत में अच्छा आलिम तलाश करो जो आलिम रब्बानी हो, वो मेरे बेटे को पढ़ाए, उसकी तरबियत करे, अच्छा आलिम हो। अल्लाह अकबर। अब अखंड भारत में उस दौर में उलमा को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था, घर घर उलमा थे। अल्लाह अकबर। लेकिन जब ढूंढा गया, तफ्तीश की गई, तो लोगों की नजर अमेठी के एक इलाके में एक बहुत बड़े आलिम पर, बहुत बड़े आशिक रसूल पर पड़ी, जिनको दुनिया मुल्ला जीवन के नाम से जानते हैं। अल्लाह अकबर। अब देखो, वहां भी इल्म वाले थे, अबुल फैज और फैजी जैसे लोग। उलमा जानते इन बदबख्तों को, अबुल फैज और फैजी जैसे लोगों को जानते। ये छोटे मोटे इल्म वाले नहीं थे। मैं अपने नौजवान भाइयों को जो उलमा में बताना चाहता हूँ, ये इतने बड़े इल्म वाले थे, अबुल फैज और फैजी जैसे लोग, कि बगैर नुक्ते की कुरान की तफसीर लिखी इन लोगों ने। ये छोटे लोग नहीं थे। आप ये ना समझे सारे फितने जाहिलों के हैं। अल्लाह अकबर। जाहिल बिगड़ता है तो अकेले बिगड़ता है, इल्म वाला बिगड़ता है तो पूरी कौम को लेकर के बिगड़ता है। इसीलिए तो इमाम आज़म अबू हनीफा रास्ते से जा रहे थे, बारिश हो चुकी थी, एक बच्चे को देखा कीचड़ में संभल संभल के जा रहा है। फरमाया, बेटा संभल कर चल वरना गिर जाएगा। उस बच्चे ने कहा, इमाम अगर मैं गिरूंगा तो अकेला गिरूंगा, आपके पीछे पूरी कौम है, आप गिरेंगे तो पूरी कौम को लेकर के गिरेंगे। अल्लाह अकबर। याद रखना, बड़ी जिम्मेदारी है उलमा की, बड़ी जिम्मेदारी है अहले इल्म की, बड़ी जिम्मेदारी है इमामों की। अल्लाह अकबर। क्या गैरत होना चाहिए एक आलिम की। अबुल फैज और फैजी जैसे लोग हमें नहीं चाहिए। इल्म तो है, बगैर नुक्ते की कुरान की तफसीर लिखी। आप पूछे 4 सतर लिखना मुश्किल होता है, कोई लिख सकता है जल्दी से? आसान नहीं है। जो लोग बगैर नुक्ते की एक नात लिखते हैं, पूरी दुनिया में फिरते हैं, देखो मैंने बगैर नुक्ते की लिखा, बगैर नुक्ते की लिखा। आसान है बगैर नुक्ते का लिखना? नहीं, आसान नहीं है। उन्होंने पूरी कुरान की तफसीर, क्या इल्म था उनके पास। लेकिन एक तरफ वो हुकूमत के चाटुकार, अकबर की हर बात पर गलत गलत दलील दे करके उसको खुश करने वाले, दूसरी तरफ मुल्ला जीवन जैसा आशिक रसूल। अबुल फैज फैजी जैसे पढ़े लिखे लोग थे, मुल्ला जीवन आलिम थे। कहा मुल्ला जीवन की तफसीरात अहमदिया पढ़ी जाए। हिंदुस्तान में जितनी तफासिर लिखी गई है एक अलग रंग है, तफसीरात अहमदिया का एक अलग रंग है। इनफरादी तफसीर है, वो अहले इल्म की तवज्जो उस तरफ होनी चाहिए। बहुत शानदार उसमें जो निकात बयान किए हैं, वहां इल्मी रंग भी है और तसव्वुफ का गलबा भी है। इश्क क्या, बल्कि यूं कहें कि इल्म और इश्क एक दूसरे से गले मिल रहे तफसीरात अहमदिया में। अगर आप उसका मुताला करें तो पता चले। अल्लाह अकबर। मुल्ला जीवन के पास इंतखाब की नजर पहुंचती है। मुल्ला जीवन बहुत बड़ा आलिम है अमेठी के अंदर, अमेठी जिला में। जिला तो अब कहा जाता है, लेकिन उस वक्त तो अमेठी जिले उले का क्या पता था। अमेठी के अंदर एक बहुत बड़ा आलिम मुल्ला जीवन, उसको बोलो शाहजहां के बेटे को पढ़ाना है, आपको महल में आना है। मुल्ला जीवन ने कहा, पढ़ाना आपके बेटे को है, मैंने नहीं पढ़ना। देखो आलिम की जुर्रत है, जिनके दिल में अल्लाह की खशियत होती है वो किसी से नहीं डरते, यूं आंख में आंख डाल के बात करते हैं। मैंने नहीं पढ़ना, पढ़ना आपके बेटे को है, मैं क्यों महल में आऊं? आप अपने बच्चे को मेरे पास भेजिए। अगर पढ़ाना आपको है, आप अपने बच्चे को। आजकल का कोई सेठ होता ना मोहल्ले का, कहता अब हम मदरसे को चंदा नहीं देंगे, आओ रमजान शरीफ में हमारे घर नहीं आ रहे हो ना कुरान खानी के लिए, पढ़ाने के लिए, देखो क्या चंदा बंद कर देते लोग। तो इन उलमा को चंदा देता है, या अल्लाह की राह में देता है? ये तो इन उलमा का एहसान है जो तेरे घर पे चक्कर काट के तेरी ज़कात ले जाकर के तेरे बोझ को हल्का करते हैं। मदरसे वालों का एहसान है हम पर, वरना आपकी ज़कात तो अहरे गहरे नट्टू खैरे खा जाएं।
مدرسوں میں دیتے ہو تو تمہاری زکوٰۃ صحیح جگہ لگتی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں, میں اپنے شہر میں بھی کہتا ہوں, آپ کے یہاں بھی کہتا ہوں, ہم بہت دور سمندر پار زکوٰۃ دینے کی بجائے اپنے علاقوں میں زکوٰۃ دیں. ہاں, آپ 500 1000 کلومیٹر زکوٰۃ پہنچاتے ہیں, آپ کو پتا بھی نہیں کہ وہاں ہوتا کیا ہے, جنگل میں مور کیسے ناچتا ہے, لوگ آپ کی زکوٰۃیں لے جا کے کھا جاتے ہیں. میرے شہر میں خود مالیگاؤں میں کئی سفیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ گئے تھے تو فلاں جگہ کے صاحب آئے. میں نے کہا میں نے تو کوئی ایسا مدرسہ نہیں دیکھا, ہو سکتا آسمانوں پر ہو, مجھے نہیں پتا. ہاں یہ بات ہے. اور جہاں ایسے کام ہوتے ہیں آپ کو وہاں دینا چاہیے. آپ کے واقعیر میں مدرسے ہے, یہ مولانا نظر الدین شاہ صاحب چلا رہے ہیں, مولانا امین صاحب, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, پتہ نہیں میں نہیں جانتا. آپ جہاں اپنی نظر سے دیکھ لینا وہاں دیجئے, وہاں خرچ ہو. آپ پتہ ہی نہیں ہے, لیکن یہ بھی قصور آپ کا, آپ ہی کا ہے. کیوں؟ حضرت محبوب الہی کے پاس ایک مرید زکوٰۃ لے کر آیا, کہ سرکار چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے زکوٰۃ دوں تاکہ قبول ہو. اور وہ محبوب الہی بڑا عظیم اپنے دور کا سید و سردار سلطان المشائخ سلطان الاولیاء محبوب الہی نے آنکھیں بند کی, ہاتھ میں بھی نہیں لیا, کہا بیٹا خانقاہ کے باہر جاؤ, سب سے پہلا بندہ جو نظر ہے اس کے ہاتھ میں دے دو. تو جو پہلا بندہ نظر آیا وہ محبوب الہی کا بڑا متقی پرہیزگار مرید تھا, جس کے تقوی کے چرچے دلی غیاسپور میں تھے. دے دیا, بہت خوش ہوا, میری زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچی. دوسرے نے دیکھا, وہ بھی زکوٰۃ لایا, سرکار آپ کے ہاتھ سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. پھر سر جھکایا, خانقاہ کے باہر جاؤ, جو سب سے پہلے دکھے اس کے ہاتھ میں دے دو. جیسے ہی نکلا تو ایک شرابی ڈولتا ڈالتا آ رہا تھا. یا اللہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. لیکن چونکہ پیر نے کہا تھا, دیکھو تھے کیسے ویسے لوگ لیکن پیر کے پابند تھے, سچے پیروں کے. دے دیا, شرابی کے ہاتھ میں دے دیا. منہ اتار کے کہا کیوں منہ رہتے رہا؟ تو کہا کہ اس کی زکوٰۃ تو گئی بڑے نیک کے پاس, اب میری زکوٰۃ یہ شراب کے پاس. اب بیٹا قصور میرا نہیں ہے, قصور تو کمانے والوں کا ہے. جیسا مال تھا ویسے کے ہاتھ میں گیا. جھوٹ بول بول کے کماتے ہو تو لوگ جھوٹ بول بول کے چندہ لے کے بھی جاتے ہیں. سچے آتے ہیں تو دیتے نہیں, اچھے آتے ہیں تو دیتے نہیں, منہ دیکھ کر دیتے ہو. جہاں فوٹو چھپے گا وہاں دو گے, جہاں نام کے اعلان ہوگے وہاں دو گے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں سب یہی کے لیے کیا, اللہ کے لیے بھی کچھ کیا. نیکی کر کر کے واٹس ایپ پر ڈال رہے ہو, فیس بک پر ڈال رہے ہو, یوٹیوب پر ڈال رہے ہو, قبر کے لیے بھی کچھ سنبھال کے رکھا. ایک صحابی بہت روتے تھے, کسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا کہ جنگ تبوک میں رسول اللہ کے ساتھ گیا تھا, بہت تکلیف اٹھائی اور اس سفر کی تکلیف اپنے بیٹوں سے بیان کر دی, تو ڈرتا ہوں کہ بیان کرنے کی وجہ سے کہیں اللہ نے رد تو نہیں کر دیا. یہ ان کا تقویٰ تھا, یہ ان کا خلوص تھا. اور ہم تو جب تک نیکی بیان نہ کریں ہمیں تو بدحضمی ہوتی ہے. نیکی کبھی اللہ کے لیے بھی کرو, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں نیکی وہی نیکی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے, جو بتانے کے لیے کی جاتی ہے وہ نیکی ہے ہی نہیں. اللہ کے لیے کرو, اللہ کے لیے. تو بات دور نہ نکلے, میں جلدی اپنے عنوان کو سمیٹنے کی کوشش کروں. آخر میں کچھ باتیں اپنے دل کی بھی کرنا چاہتا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا, ملا جیون نے فرمایا پڑھنا آپ کے بچے کو ہے, میرے گھر بھیجے اس کو, میں وہاں نہیں آؤں گا, امیٹھی بھیجے میرے اپنے بچے کو. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیں گے. دیکھو بادشاہ سمجھدار تھا, شاہ جہاں. لوگ بڑی گالیاں دیتے ہیں بیچارے کو, لیکن میں اس کو جانتا ہوں, جو میں نے پڑھا ہے, ہو سکتا ہے میری غلطی بھی ہو, اس لیے کہ ہر پڑھی ہوئی بات صحیح نہیں ہوتی مجھے پتا ہے, لیکن پڑھا بھی ہے. اس نے زن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں اس بندے کو جانتا ہوں کہ اس کی کبھی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی, جسے شاہ جہاں کہتے ہیں. اس نے کبھی عشاء کے پہلے کی 4 رکعت بھی جو غیر موقدہ ہوتی نہیں چھوڑی, جسے شائجہ کہتے ہیں. ہاں شائجہ اس بندے کا نام ہے جس نے عصر سے پہلے کی بھی غیر موقدہ نہیں چھوڑی, جس کو شائجہ کہتے ہیں. وہ شائجہ ہے. اللہ اکبر. لیکن بہرحال ہماری تاریخ کو لوگوں نے ایسا توڑ مڑوڑ کے پیش کیا کہ ہم اپنے بادشاہوں سے خود ہی نفرت کرنے لگے, چونکہ ہم خود نہیں پڑھتے, ہر چیز لوگوں کو دیکھ کر کے کرتے ہیں. ایسا نہیں, خود تحقیق کرو, خود پڑھو, خود جو ہے مطالعہ کرو. اللہ اکبر.
और दूसरों को ना पढ़ो, अपनों को पढ़ो, अपने बुजुर्गों को पढ़ो। शाहजहां सुलझा हुआ आदमी था, उसने कहा ठीक है मैं अपने बच्चे को आपके घर भेजूंगा, लेकिन एक छोटी सी अर्ज उनसे कर दे मुल्ला जीवन से। तो कहा क्या? कहा ये अर्ज कर देना कि मेरे बच्चे को आगे बिठाया करें और उसका सबक पहले सुन लिया करें और उसको सबक पहले दे दिया करें तो बहुत अच्छा होगा। मेरे बच्चे को कम बैठना पड़ेगा, कम टाइम देना पड़ेगा। मुल्ला जीवन ने फिर कहा ऐसा भी नहीं होगा, मैं नाइंसाफी नहीं कर सकता। जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, जो पहले आएगा वो पहले सबक सुनाएगा, जो पहले आएगा वो पहले सबक लेगा, मैं ये भी नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा वाकई आलिम रब्बानी मिला है, और खुश हो गया बादशाह। और अपना बेटा औरंगजेब सुल्तान शाहजहां ने अमेठी भेज दिया, लेकिन साथ में कुछ सिपाहियों को भी भेजा। एक काम करना कि जब वो मेरा बेटा पढ़ा करे तो रोजनामचे की शक्ल में लिखना आज क्या हुआ शहजादे के साथ, शहजादे ने आज क्या किया और उस्ताद ने क्या किया वगैरह वगैरह। अब साथ में खुद्दाम भी थे। एक दिन औरंगजेब जो है वो अपनी जुल्फों को संवार रहे थे, और जुल्फ संवारने में चूंकि बचपना बचपना होता है, जवानी दीवानी होती है। औरंगजेब शहजादे तो शहजादे थे, मुगल खानदान का चश्मो चिराग, जुल्फों को संवारने में इतनी देर कर दी कि पहली तकबीर में शरीक होना ये लाजमी था। उस दौर के अंदर तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना जरूरी था। अल्लाह अकबर। जब औरंगजेब ताखीर से पहुंचे, तकबीर उला के बाद पहुंचे, उस्ताद को पता चला, उस्ताद ने धमकाने के लिए एक तमाचा पीठ पे रखना चाहा। औरंगजेब ने कभी ना मार खाई थी ना कभी डांट सुनी थी। मालदारों के घर के बच्चे तो औरतों से भी ज्यादा नाजुक होते हैं। जिन्होंने कभी ना डांट सुनी हो ना कभी मार खाई हो, उनको तो कोई आंख निकाल के देख ले तो वो थर थर कांप जाते हैं। यही तो होता है, कभी डांट और मार से पाला नहीं पड़ा था। सबने तो जहां पना जिल्ले लाई जिल्ले सुबानी ऐसे ही अल्काबात सुने थे। जब उस्ताद ने पीठ में मारना चाहा, शहजादा औरंगजेब लरस गए और चेहरा उधर किया। एक तमाचा पीठ में लगाना था, वो गया लगकर नाक पर, नाक पे लगा, नाक फूटी। और जब नाक फूटती है तो फिर क्या होता है, फट 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 खून बहा, पूरा लिबास खून में लथपथ हो गया। जो सिपाही थे डर गए। अल्लाह अकबर। उस खून आलूद कपड़े को लपेटा, लपेटने के बाद खत लिखा। उस्ताद ने आज शहजादा औरंगजेब को ऐसा मारा, ये खून आलूद कपड़े उसका सबूत है। नाक फूट गई। अल्लाह अकबर। ये खत और ये कपड़े जैसे ही दारुल हुकूमत में पहुंचे, इत्तेफाक से बादशाह मौजूद नहीं थे, जनाना खाने में कपड़े पहुंचे, खत खोल के देखा, औरतों ने हंगामा किया कि इस गुस्ताख में इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि मुगल खानदान के चश्मो चिराग पे वो हाथ उठाए, ऐसे मौलवी के हाथ काट दिए जाएं, उसे सूली पे लटका दिया जाए। अल्लाह पर रोना पीटना मच गया। शाहजहां आए, आने के बाद अल्लाह अकबर, जिस वक्त देखा, देखने के बाद सिपाहियों से पूछा, नामावर से पूछा उस्ताद ने क्यों मारा था। कहा कि शहजादा बाल सवारने में ताखीर कर दी, तकबीर उला में नहीं पहुंचे, इसलिए मार दिया। बादशाह ने कहा उस उस्ताद ने जिसने मेरे बच्चे की तरबियत के लिए मारा, उसको मैं इतने गांव, इतने घोड़े, इतने ऊंट, इतनी नकदी मैं तोहफे में देता हूं कि उसने मेरे बच्चे की तरबियत के लिए इतनी बड़ी जुर्रत की। उसकी जगह कोई होता तो न करता। जब ये सब नामावर लेकर के पहुंचा, इतने इनामात, बादशाह के खत के पीछे मुल्ला जीवन ने लिखा। उस दौर का दस्तूर था, बादशाह के खत के पीछे कोई तहरीर करना उस खत की तौहीन समझी जाती थी। ये उस दौर का दस्तूर था, उर्फ था। लेकिन मुल्ला जीवन ने, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, वो दुनिया के किसी से डरा नहीं करता, खत के पीछे लिखा बादशाह ये इनामात अपने पास रखो, मैंने आपका इनाम लेने के लिए नहीं मारा था, मैंने तो तरबियत इसलिए की ताकि मेरा यार राजी हो जाए, मेरा परवरदिगार राजी हो जाए। तब शाहजहां को पता चला कि मेरी हुकूमत और सल्तनत में ऐसे आलिम रब्बानी भी रहते हैं, ऐसा मुरब्बी मिले तो औरंगजेब जैसा बादशाह हिंदुस्तान को नसीब होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये हमारे उलमा थे, ऐसे हमारे उलमा थे। जब ऐसे उलमा थे तो ऐसे पढ़े लिखे लोग मिले। जिस औरंगजेब ने फतावा आलमगीरी जैसी नेमत हमें हिंदुस्तान वालों को फिक़ह हनफी के हवाले से अता की, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर
رافضیت کے حوالے سے شاہ عبدالعزیز نے ہمیں تحفہ اثنا عشریہ جیسا عظیم جو ہے وہ تحفہ دیا ہے، اور اہل سنت پر احسان کی عقیدے کے اعتبار سے اسی طریقے سے اللہ اکبر شاہ ولی اللہ نے تصوف پیشان کیا ہے، اسی طرح اورنگزیب نے عالمگیری مرتب کروا کر کے فقہ حنفی پر احسان کیا ہے۔ کتنا بڑا احسان! 500 متبحر علماء کو اورنگزیب نے جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ اکبر فتاوی عالمگیری کو اور اورنگ آباد کی سرزمین پر اس میں بٹھا کر کے ترتیب دلوایا، اور فقہ حنفی کے اندر ایک نئی جان پیدا کی۔ تو مسلمانوں، علم یہ ہے، علم والوں کا انداز یہ ہے، علم والوں کا طریقہ کار یہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور جہاں علم نہیں ہوتا وہاں جہاں جہالت ہوتی ہے، آپ نے دیکھ لیا انجام یہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنا رہے ہو، آپ اپنے بچے کو انجینئر تو بنا رہے ہو، آپ اپنے بچے کو ٹیچر تو بنا رہے ہو، آپ اپنے بچے کو IAS اور IPS تو بنا رہے ہو، لیکن اکبر جیسا بناؤ گے یا اورنگزیب جیسا بناؤ گے، یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ ہاں، اگر دین پہلے سکھا کر IAS اور IPS بنایا تو آپ کا بچہ دین کا محافظ بنے گا، مذہب کا محافظ بنے گا، مسلک کا محافظ بنے گا، ماں باپ کا ادب کرنے والا بنے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آپ تو سیریلوں میں دیکھ چکے ہو، آپ تو پکچروں میں دیکھ چکے ہو کہ اورنگزیب نے تو اپنے باپ کو قید کیا تھا۔ یاد رکھو، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے اور جھوٹ ہے۔ یہ اورنگزیب کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اورنگزیب نے اپنے باپ کو کبھی قید نہیں کیا۔ میرے عزیز، وہ تو اپنے ابا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہہ کر کے پکارتے ہیں اپنے باپ کو، اپنے باپ کو اللہ اکبر، وہ قبلہ و کعبہ کہہ کر کے پکارتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں اپنے بابا کی، بلکہ اپنے باپ کی خواہش کا احترام یوں کرتے ہیں۔ اورنگزیب جیسا کوئی فرما بردار بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ ایسا بادشاہ تو لا کے بتاؤ۔ جب اورنگزیب کے بچے حافظ قرآن بنے تو اورنگزیب نے کہا جاؤ اور اپنے دادا کو جا کر کے سلام کرو۔ بچے سلام کرنے کے لیے گئے، شاہجہاں نے پوچھا شہزادو کیوں سلام کر رہے ہو؟ کہا ہم حافظ بن گئے۔ تو کہا جاؤ جاؤ یہاں سے، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ کہا دادا پھر؟ کہا مجھے خوشی اس بات پہ ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بنتا، کیونکہ حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ سونے کا تاج قیامت کے دن سجایا جائے گا۔ میرے بیٹے عالم تو ہوئے لیکن حافظ قرآن نہ ہوئے، حالانکہ عالم کا درجہ حافظ قرآن سے بڑھ کر ہے، لیکن شاہجہاں کی زبان سے نکل گیا۔ بچے آئے ابا، دادا نے بھگا دیا۔ کیوں؟ کہا کہ میرا بیٹا حافظ بنتا تب مجھے بھی خوشی ہوتی، مجھے بھی سونے کا تاج قیامت کے دن ملتا۔ اورنگزیب نے اتنا سنا، اس کے بعد باپ سے ملنا بند کر دیا اور ایک کمرے میں بیٹھ کر حفظ قرآن کرنا شروع کر دیا، اور صرف 6 مہینے میں اورنگزیب نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ 6 مہینے کے بعد جا کے سلام کیا تو شاہجہاں نے کہا بیٹا اتنے دن کے بعد کیوں آئے؟ کہا باپ کی خواہش تھی کہ آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن بنے، مبارک ہو آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن بن گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سر پر دنیا میں یہ جو دنیا کی بادشاہی کا تاج ہے، اور حافظ قرآن بننے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سر پر بھی سونے کا تاج ہوگا۔ ماں باپ کا ایسا فرما بردار تھا جسے دنیا اورنگزیب کہتی ہے۔ یہ علم کی بنیاد پر آتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کو اپنا وفادار دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار دیکھنا ہے، میرے عزیزوں، ہندوستان کے مسلمانوں، اللہ کرے میری آواز ان لوگوں تک بھی پہنچے جو یہاں نہیں ہے۔ میری بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ، ڈاکٹر انجینئر بڑا کر کے پڑھاؤ۔ SSC HSC پہ نہیں رکنا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اگر آپ کہتے ہو نا، آپ کہتے ہو ہم غریب ہیں مولانا، ہم کہاں سے پڑھائیں؟ مجھے بتائیں ہماری تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت محبوب الہی کو ان کی امی نے چرخہ کاٹ کر کے پڑھایا تھا۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا امام مالک کو ان کی امی نے، جو کہ بیوہ ہو چکی تھی، حضرت مالک ابن انس امام دار الحجرہ، امام مالک کی امی اپنے بچے کو چند سونے کے سکے دیتی ہے، اور سکے دے کے کہتی ہے بیٹا آج گھر سے نکل جاؤ، آج گھر سے نکل جاؤ، اور یاد رکھنا
उस वक्त तक घर पे वापस मत आना जब तक कि आलिम न बन जाओ। आलिम बनने के बाद घर पे आना, उससे पहले मत आना। और इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक गए और जाने के बाद आपने इल्म हासिल किया, माँ ने आलिम बनाया। इमाम शाफई, मोहम्मद इब्न इदरीस, ये माओ का किरदार। आज की माओ को तो सीरियल चाहिए, फिल्में चाहिए, मेकअप चाहिए, वो कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करी। ये सारे बड़े बड़े इमाम लोगों के वालिद खुदा की कुदरत बचपने में मिसाल कर गए थे जब ये छोटे थे। अक्सर ये सब यतीम लोग हैं। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए, मां उनको लेकर के सफर करती है मदीने मुनव्वरा तक और लाती है और इमाम मालिक के पास ला करके कहती है, मेरा ये बेटा, इसको बड़ा इमाम बनाना आपकी जिम्मेदारी है। पहले मक्का ले गई, वहां के बड़े बड़े उलमा से इल्म सीखा, फिर मदीने मुनव्वरा लाई इमाम मालिक के पास। पता है अभी इमाम शाफई की उम्र 15 साल की हुई थी, आप उस दौर के सारे उलूम के आलिम बन गए थे। ये माओ की मेहनत। अगर माँ सोच लेना कि मैंने पढ़ाने अपने बच्चे को, स्कूल की फीस भरना है, चाहे मुझे घर बैठ करके कोई काम करना पड़े, मुझे मेहनत करना पड़े। और बाप लोगों से भी कहता हूं, अल्लाह ने औलाद दी है, इन पे जुल्म मत करो। ये छोटे छोटे बच्चे, आप इनको होटलों पे नौकरी के लिए लगा दोगे, ये कुछ नहीं कहेंगे। इनको खेतों में काम के लिए लगा दोगे, ये कुछ नहीं कहेंगे। इनको छोटी उम्र में तुम काम करवाओगे स्कूल से ताकि ये कुछ नहीं कहेंगे। मगर याद रखना, एक बच्चा अनपढ़ रखोगे, तुम्हारी 3 नस्लें तबाह हो जाएगी। जुल्म मत करो। कब्र में अल्लाह को क्या जवाब दोगे? 8 घंटे मेहनत करने की बजाय 18 घंटे मेहनत करना पड़े तो मेहनत करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्योंकि जितना टैलेंट हमारे बच्चों के पास है, उतना दरिया और दरख्तों के पुजारियों के बच्चों के पास नहीं है। अल्लाह की इबादत करने वालों के पास जितना टैलेंट है, उतना ज़हन किसी के पास नहीं है। दुनिया को आपके टैलेंट से खतरा है, दुनिया को आपकी सलाहियत से खतरा है। बताऊं, 1400 साल पुरानी बात नहीं करता, कल की बात करता हूं। हिंदुस्तान को एटमी ताकत देने वाला कौन है? कौन है? वो इस्लाम का बतले जलील है, जिसको दुनिया अब्दुल कलाम के नाम से जानती है। हिंदुस्तान को सब तो हमने दिया है, ताजमहल से लेके लाल किला तक, लाल किला से लेके बुलबुलैया तक, बुलबुलैया से लेके एटमी ताकत तक हमने इसको दिया। ये अपना टैलेंट है। लोग कुछ भी कहें, हम उन्हें कोई जवाब नहीं देते। और मैं तो आज ही बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में न तलवार का काम है, न डंडे का काम है, न लाठी का काम है, न बम का काम है, न मिसाइल का काम है। तलवार हर जगह काम नहीं करती, लेकिन कलम में वो ताकत है। जहां तलवारें नाकाम हो जाती, वहां कलम काम करता नजर आता है। आपसे कहता हूं, ठीक है, हिंदुस्तान में आज तलवार का मौका नहीं और हमें उठाना भी नहीं है, हम भड़काऊ लोग नहीं है, लेकिन कलम उठाओ, कलम। इसलिए कि कलम में वो ताकत है कि अल्लाह ने कुरान में कलम की कसम को याद फरमाया है, नून वल कलम वमा यस्तरून। अल्लाह ने कलम की कसम याद फरमाई है। उठाओ कलम, अहद करो, आज से कसम खाओ कि कोई हमारा बच्चा जागी पाए, अनपढ़ न रहने पाए। हाँ मेरे अजीज, अगर हमें खर्चों पर कंट्रोल करना पड़े, हम करेंगे। गरीबों के बच्चों को हम पढ़ाएंगे, ये कोशिश करो। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, हम जो दूसरी जगह पे पैसे खर्च करते हैं, मेरी गुजारिश है, वाकानेर वालों, अपने पैसे बचाओ। और जैसे अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करते हो, वैसे कुछ गरीबों के बच्चे आप सिलेक्ट कर लो, उनके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो। एक बात आपसे कहूं, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, फिर मैं माजरत चाहता हूं, अगर आप
40 پہلی کی 11ویں شریف کرتے ہیں تو 40 پہلی کی بجائے آپ اس کو 10 پہلی کر دیں اور 30 پہلی کا پیسہ سرکار غوث پاک کے نام پر چند بچوں کو پڑھانے پر لگا دیں۔ آپ کو یاد رکھنا میرے عزیز، میں پھر کہتا ہوں کھلانے کو منع نہیں کرتا، الحمدللہ فقیر قادری وہ ہے، میرے گھر ہر مہینے 11ویں شریف ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے تحدیث نعمت کے لیے سے بتاؤں میری آمدنی کا سال بھر کا 10% میں اپنے مدرسے میں لگاتا ہوں، 11ویں بھی کرتا ہوں، جتنی بھی آمدنی ہوگی اللہ میرے عمل میری نیت کو جانتا ہے، بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ میں سے بھی کوئی ہے، میں نے اپنے مدرسے کو اپنے بزنس کا پارٹنر بنایا ہے یا اپنی آمدنی کا پارٹنر بنایا ہے کہ جتنا بھی ہوگا 10%، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس دن سے میں نے اپنے مدرسے کو اور اپنے مدرسے کے بچوں کو پارٹنر بنایا ہے 10% کا، کبھی میری جیب خالی نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں بھی لوگ پریشان تھے لیکن میری آمدنی جاری تھی، ہاں اس لیے کہ میں بہت ہوشیار تو نہیں ہوں لیکن بزرگوں کی صحبت میں رہ کے کچھ سمجھتا ہوں۔ جب میرے پاس تنگی ہوتی ہے پیسوں کی تو میں اللہ کی راہ میں دینا زیادہ کر دیتا ہوں، لوگ کم کر دیتے میں زیادہ کرتا ہوں، وجہ اس لیے کہ مجھے قرآن پر میرا یقین ہے کہ تم 1 دو گے تو وہ 10 دے گا، نیت اچھی ہے تو 70 دے گا، اور اچھی ہے تو 700 دے گا، اور اچھی ہے تو بے حساب دے گا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ چلو کیوں نہ اللہ ہی سے تجارت کروں، اب لوگ پریشان کر رہے ہیں تو اللہ سے تجارت کرنے کا مطلب کیا، مجھے پتہ ہے 1 دوں گا تو وہ 10 تو پلٹا کر کے مجھے دنیا ہی میں دے گا، 70 بھی دے سکتا ہے، کم سے کم 10 تو ملنا ہے۔ تو اب چھولی جیب ہلکی پڑ رہی ہے تو 1 کا 10 کرنے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے، دیکھو کسی سے بھی پارٹنرشپ کر لو، 1 کے 10 کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نقصان بھی ہوگا نفع بھی ہوگا، یہ ایسی تجارت ہے یا فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں یہ کرو، پڑھاؤ، علم پہ خرچ کرو، کیونکہ غوث پاک اس سے ناراض نہیں ہوگے اگر آپ ان کے اثار ثواب کے لیے علم پہ محنت کرو گے، کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں، کسی نے غوث پاک سے پوچھا یہ مقام آپ کو کیسے ملا تو فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، علم سکھاؤ، علم آئے گا، علم اجالا ہے، علم حیات اسلام ہے، علم نور ہے۔ آپ سوچتے ہیں میرا بچہ میرا حق کیوں ادا نہیں کرتا، میرا بچہ بیوی کا حق کیوں ادا نہیں کرتا، میرا بچہ پڑوسی کا حق کیوں ادا نہیں کرتا، جب جہالت کے اندھیرے میں رہیں گے کوئی حق کسی کا ادا نہیں کرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام وعماد الدین، علم و اسلام کی زندگی ہے اور علم نور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آؤ ہم طے کریں، اپنے یتیموں کو پڑھائیں، اپنے غریبوں کو پڑھائیں۔ اگر آپ نے ایک کو پڑھا کر آگے بڑھایا انشاءاللہ انقلاب آئے گا، زمانے میں انقلاب آئے گا اور اس سے اللہ کی خشیت بھی پیدا ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے مدرسوں کو مضبوط کرو، اور علماء جو موجود ہے میری ان سے گزارش ہے کہ ہر مسجد کو مدرسے میں تبدیل کر دو، مکاتب میں ایسی پڑھائی ہو جو پڑھائی دارالعلوم میں ہوتی ہے، یعنی کہ جو بچے اسکول پڑھتے ہیں ایک ٹائم اسکول پڑھتے ہیں تو ایک ٹائم مدرسے کا ایسا نظم ہو کہ وہاں پر کم سے کم ہم اپنے بچوں کو اتنا پڑھا دیں کہ ضروریات زندگی کا علم ان کو اسکول پڑھتے پڑھتے آ جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جب ہم نکاح کے موقع پر اپنے بچوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں نا، نکاح کے موقع پہ وہ صحیح طور پہ نکاح کے ٹائم کلمہ نہیں پڑھ پاتے، تو میں سوچتا ہوں یا اللہ جو نکاح کی خوشی میں صحیح طور پہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے وہ موت کے اضطراب میں کیا صحیح کلمہ پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کو اتنا پڑھا دو کہ جب تم مر جاؤ تو تمہیں غسل دینے والا تمہارے بیٹے ہو، جب تم انتقال کر جاؤ تو تمہارا جنازہ پڑھانے والا تمہارا بیٹا ہو، جب تم انتقال کر جاؤ تو تمہیں احسان ثواب کے لیے قرآن پڑھنے والا تمہارا بیٹا ہو۔ اچھی طرح یاد رکھنا اللہ اکبر، کوئی دوسرا تمہارے لیے اتنے دھڑکتے دل سے مغفرت کی دعا نہیں کرے گا جتنا تمہارا بیٹا کرے گا، اور دوسروں کا پورا قرآن پڑھ دینا شاید تمہارے لیے اتنا مفید نہیں ہوگا جتنا تمہارے بیٹے کا 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر تمہارے لیے احسان ثواب کرنا مفید ہوگا۔ اس لیے میں اپنے مالدار بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں آپ کو اللہ کا واسطہ، اس دین نے ہمیں عزت دی، اس دین نے ہمیں وقار دیا، اس دین نے ہمیں بلندی دی، اس دین نے ہمیں سر اٹھا کر کے جینے کا سلیقہ دیا۔
परचम को उठाइए, दीन को संभालिए, दीन को सहारा दीजिए। अल्लाह का दीन पुकार पुकार कर कह रहा है कि आओ और अल्लाह के दीन की मदद करो। जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जब इल्म आएगा तो आपको पाकी नापाकी के मसाइल भी आएंगे। जब आपको इल्म आएगा आप सही तौर पे नमाज भी पढ़ सकेंगे। आखिरी में जाते जाते एक बात अर्ज करो, आज एक आलिम रब्बानी की दास्तान सुन ले। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो लोग मोबाइल पे गेम खेल करके बैठते हैं, मैं उन्हें पढ़ा लिखा कहता हूँ, लेकिन उसे नायब रसूल कहने के लिए कम से कम मेरी हिम्मत नहीं होती। अल्मा से भी कहता हूँ, अगर आप आलिम कहलाते हो तो आपको कम से कम अपने मनसब का ख्याल करना चाहिए। एक आखिरी बात कहने चला था, लेकिन एक बात मुझे याद आ गई, मैं कह दूं यहाँ उसको। इमाम बुखारी का बचपना था। बहुत मालदार बाप के बेटे थे, बहुत मालदार थे उनके वालिद। उनके वालिद ने उनके लिए बहुत पैसा छोड़ा था, बहुत पैसा। हालांकि इमाम बुखारी इतने पैसे वाले होकर भी बचपने से 3 या 4 बादाम खाते थे बस। कुल उनकी इतनी गिज़ा थी, पढ़ने पे बहुत मेहनत करते थे। एक दिन वो कश्ती में सवार होकर जा रहे थे, उनके पास 1000 सोने के सिक्के थे, 1000, और उस दौर में बहुत होते थे। कश्ती में बैठे थे, एक चिटर ने देख लिया कि इस बच्चे के पास सोने के सिक्के हैं। जैसी कश्ती बीच दरिया में पहुंची, उसने शोर मचाना शुरू किया, मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे। मल्लाह ने कहा क्या हुआ? कहा मेरे पैसे चोरी हो गए। कितने थे? इतने। सबको चेक कर। अब उसका ख्याल ये था कि जब सब चेक किए जाएंगे तो ये बच्चा भी चेक किया जाएगा, और बच्चे के पास इतने पैसे कोई यकीन नहीं करेगा तो इसी को चोर ठहराएंगे, मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। सब चेक किए गए। आखिरी में इमाम बुखारी की बारी आई, उनके पास भी पैसे नहीं निकले। अब मामला ही खत्म था। जब उनके पास नहीं निकले तो मामला खत्म था। जब किनारे पे पहुंचे तो इमाम बुखारी जाने लगे तो चोर ने कहा, ये लड़के तेरे पास तो पैसे थे ना? कहा क्या हो गया? कहा मैंने दरिया में डाल दिया। इतने ज्यादा सिक्के तूने दरिया में डाल दिया? कहा जिस होलिये में मैं कश्ती में बैठा था ना, ये उलमा का होलिया था। अगर मेरे पास पैसे निकल जाते तो कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता कि पैसे मेरे, लोग तेरी बात पे यकीन करते, तो ये हुलिया उलमा का बदनाम हो जाता। पैसे तो मैं फिर कमा लूंगा दुनिया में, लेकिन अगर हुलिया उलमा का बदनाम होता तो मेरे एक की वजह से सारे उलमा मशकूक हो जाते, और फिर कोई कश्ती वाला इस हुलिये वाले को कभी अपनी कश्ती में सवार नहीं करता। लोग कहते कि इस हुलिये वाले ऐसे ही होते हैं, इसलिए मैंने हुलिये की आबरू बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। ये उलमा की फिक्र थी। मैं अपने बच्चों से जो फारिगीन हैं, इन बुजुर्गों को तो कुछ नहीं कहता जिनकी जूतियां सीधी करता हूँ, लेकिन ये जो आज फारिग होने वाले बच्चे हैं उनसे कहता हूँ खुदा के लिए बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेना, लेकिन इस हुलिये को कभी बदनाम मत होने देना, इसलिए कि ये हुलिया बड़ा कीमती है। जब किसी के घर में जाना तो निगाहें झुकी रहे, किसी से मुतासिर मत होना, इसलिए कि लोगों के पास दुनिया की दौलत है, तुम्हारे पास कुरान की दौलत है, अल्लाह के कलाम की दौलत है। दुनिया तुम्हारे पास झुकेगी। एक मर्तबा अल्लाह वाला बन कर तो देखो, एक मर्तबा कुदरत की तरफ आकर तो देखो। हमने इसीलिए माज़अल्लाह दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, दुनिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो कोई क्या झुकेगा? सबकी बात नहीं करता इल्ला माशा। तकरीर की इसलिए कि पैसा मिले, जो पैसा नहीं लेते इसलिए कि लोग कहे सुभान अल्लाह क्या तकरीर हुई। नमाज पढ़ी इसलिए कि नमाजी कहलाएं, मसला बयान के इसलिए कि इल्म वाला कहलाएं, धीरे धीरे नजर झुका के चले इसलिए कि मुत्तकी और सूफी कहलाएं। मेरे अजीज, सब औरों के लिए किया, अल्लाह के लिए क्या किया, ये तो मसला है। क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा तूने जिस लिए किया था मैंने वो तेरे लिए करवा दिया। आज तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। रियाकारी शिर्क असगर है, शिर्क असगर। हाँ, फकीह अबुल समरकंदी लिखते हैं अपनी किताब में कि एक मुकर्रिर मरा,
مقرر کو موت آئی تو دیکھا کہ اس کے پاس فرشتے آگ کا عذاب لے کر آئے. وہ مقرر ادھر ادھر دیکھتا رہا, ادھر ادھر, کوئی بچانے نہیں آیا. تو کچھ دیر کے بعد ایک خوبصورت آیا اور اس کو ہٹا دی کہ چلو چلو ہٹو یہاں سے, جاؤ, اس کو مت عذاب دو. وہ چلے گئے تو مقرر صاحب نے کہا بہت شکریہ آپ کا. کون ہے آپ؟ کہا آپ کی وعظ و نصیحت کا ثواب ہو جو آپ لوگوں کو کرتے تھے. کہا جلدی آنا تھا, اتنی دیر کیوں کی؟ کہا دیر اس لیے کی کہ آپ جب واز کرتے تھے تو سیٹوں سے پیسے مانگتے تھے, اس لیے. تو کہا میں وہ پیسے لے کے تو غریبوں کو دے دیتا تھا نا. تو کہا غریبوں کو دے دیتے تھے اسی لیے لیٹ آیا, اگر خود کھاتے تو آتا بھی نہیں. ہم نے نہیں ماننا اس لیے کہ مانگ کے جو چیز ملتی ہے وہ تحفہ نہیں ہوتا, وہ بھیک ہوتی ہے. ہم بھکاری لوگ نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو رسول اللہ کے علم کا وارث کیا ہے. ہم کہیں کہ ایک رات کا کتنا دو گے؟ لوگوں کو میرے جملے تلخ لگتے ہیں. راتوں کی قیمت نچنیوں کی طے ہوتی ہے, نائب رسول کی طے نہیں ہوتی. ہم کیوں طے کریں؟ آپ ٹھوکر لگائیں, آپ کے ٹھوکر کے اندر دنیا ہے. ہمیں واقعی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی. اثر اسی کی گفتگو میں ہوگا جو اللہ کے لیے بول رہا ہے. ہماری زبان سے جو تاثیر گئی اس لیے کہ ہم گاندھی کی آندھی میں بہ رہے ہیں, ہمیں اس کی طرف نہیں جانا. اس لیے کہ جو بات خدا کے لیے ہوتی ہے اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. خلیل اللہ نے جب کعبہ بنایا تو اس کے میں نے تو بنا دیا, اب بسائے گا کون؟ ارشاد ہوا خلیل آواز لگاؤ, ہم تمہاری آواز کو پہنچا دیں گے. ابراہیم نے خلوص سے آواز لگائی تو جو زمین پر تھے ان تک بھی پہنچی, جو ماں کے پیٹ میں تھے ان تک بھی پہنچی, حتیٰ کہ جو عالم ارواح میں تھے ان تک بھی خلیل اللہ کی آواز پہنچی. پتا چلا جو آواز اللہ کے لیے نکلتی ہے وہ عالم ارواح تک جا کر کے پہنچتی ہے. اس لیے آواز اللہ کے لیے ہونا چاہیے. انقلاب آئے گا, ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہوگا, ہمیں متقی بننا, اللہ کی خشیت دکھاوے کے لیے. میں آخری بات جو عرض کرنے چلا تھا وہ یہ, جب سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی کے علم کا چرچا ہوا, بس یہ بات آخری ہے, جب ان کے علم کا چرچا ہوا تو ان کے حاسدین بہت ہوئے. حضرت جنید بغدادی کو چھوٹے موٹے آدمی نے بہت بڑے حال, 7 سال کی عمر میں اپنے ماموں حضرت سری سکتی کے ساتھ حج کے لیے گئے. 7 سال کی عمر میں تو ایک مسئلہ ایسا الجھ پڑا کہ اس کا جواب کوئی دے نہیں پا رہا تھا. یہ بیٹھے ہوئے تھے خاموش. بچوں کی گنتی کیا ہوتی ہے؟ جب سب لوگ لاجواب ہو گئے تو حضرت سری سکتی کان میں کہا ماموں جان میں جواب دوں؟ ہاں دو. جب انہوں نے جواب دیا تو ان لوگوں کو پتا چلا کہ بچہ 7 سال کا ہے لیکن ان علماء سے بڑا عالم ہے. تو آپ کو طاؤس العلماء کا لقب دیا گیا 7 سال کی عمر میں. اتنے بڑے عالم تھے. ان کی عظمت اس سے سمجھ لے کہ میرے مرشد غوث پاک جب ان کا نام لیتے تھے تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ غوث پاک ادب کے ساتھ سر جھکا لیتے تھے. یہ جنید بغدادی ہے. ہاں یہ جنید بغدادی شان کے عالم, علم کا چرچا ہوا. یہ بیک وقت عالم بھی تھے, صوفی بھی تھے. یہ بھی آپ سے بات کہہ دوں میں کہ پہلے علم سیکھ کر جب تصوف سیکھتے تھے تو لوگ عالم ربانی بنتے تھے, یعنی علم والوں کا تعلق خانقاہ سے جڑا ہوا تھا. جب سے خانقاہ سے علم گیا اور مدرسے سے تصوف گیا تو جو نتائج ہم دیکھ رہے ہیں, ہاں آپ دیکھیں ہر عالم, امام احمد رضا کو دیکھیں, علم پڑھا اپنے والد سے, اپنے اساتذہ سے, پھر مہریرہ کی خانقاہ سے جڑ گیا. دیکھا آپ نے. اسی طرح اور بھی بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھ لیں, شاہ ولی اللہ کو دیکھ لیں, شاہ عبدالعزیز کو دیکھ لیں, شاہ عبدالرحیم کو دیکھ لیں. یہ سب لوگ سلسلے نقشبندیہ سے جڑے ہوئے ہیں. فاروق اعظم کی اولاد میں سے فاروقی ہیں, سلسلے نقشبندیہ سے جڑے ہوئے. غریب نواز, ہم غریب نواز کو ایک صوفی سمجھتے ہیں, ہے نا, تصوف کا رنگ غالب ہے, لیکن وہ اپنے وقت کے اتنے بڑے محدث تھے کہ کم و بیش 14 سال تک انہوں نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا. ان کا یہ رنگ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. غوث پاک کو ہم ولی سمجھتے ہیں,
بے شک ولی ہے، ولیوں کے سردار ہیں، صوفی سمجھتے ہیں، تصوف کا رنگ غالب ہے، لیکن غوث پاک اتنے بڑے مفتی تھے کہ چاروں مسلک پر فتویٰ دیتے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بلکہ اس وقت دنیا میں جو مسئلہ سب سے زیادہ الجھ جاتا کوئی جواب نہیں دے پاتا تو لوگ کہتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلے جاؤ۔ غوث پاک اپنے دور میں اتنا بڑا مدرسہ چلاتے تھے کہ ہر سال آپ 3000 علماء کی جماعت تیار کرتے تھے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ملا علی قاری کو اٹھا کر کے پڑھ لیں، ان کی کتاب میں موجود ہے، ہر سال 3000 علماء آپ نے قوم کو دیے۔ یہی وجہ تو تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس وقت بیت المقدس فتح کرنے کے لیے چلے تو اس میں 60% علماء جو مجاہدین کی حیثیت سے تھے وہ حضور غوث پاک کے مرید اور خلفاء تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بزرگوں کو؟ سرکار غوث پاک کا لقب ہے خادم العلم والعلماء۔ اس اعتبار سے غوث پاک کے سارے بیٹے عالم محدث، غوث پاک کے سارے پوتے عالم محدث، حتیٰ کہ غوث پاک کی جتنی بیٹیاں تھیں وہ سب عالمہ بھی تھی اور محدثہ بھی تھی۔ یہ رنگ ہمارے پاس نہیں، ہم تو صرف پانی پہ اڑنا اور ہوا میں چلنا اسی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اکبر، غوث پاک کا علم اتنا تھا کہ اللہ کچھ بات کر سکتے آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں وہ آخری بات کرنے چلا، لیکن آپ سوچتے ہوں گے یہ بھی بڑا عجیب ہے، آخری بات کہتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے۔ بول سکتا ہوں کیا؟ علم کتنا تھا؟ علم ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ علم ہی گیا، علم گیا، سب گیا۔ علم کتنا تھا؟ ابن الجوزی، ابن الجوزی کا نام سنا، بہت بڑے عالم، امام ابن الجوزی ان کو کہتے ہیں، غوث پاک کے معاصرین میں سے تھے، اور ان کو علم کتنا تھا پتہ ہے؟ انہوں نے جو کتابیں لکھی نا، کتابیں ابن الجوزی نے، تو اس وقت جو ہے وہ لکڑی کے قلم سے کتاب لکھی جاتی تھی، لکڑی۔ اگر آپ حضرات تھک گئے تو بول دینا، اشارہ کرنا، میں بات نہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کو نہیں کہہ رہا، میں پبلک کو تو ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لکڑی سے کتاب لکھی، لکڑی کے قلم سے کتاب لکھی جاتی تھی، تو وہ تھوڑی تھوڑی کتاب یعنی لکھ کر کے پھر اس کو جیسے چھانٹتے تھے لکڑی کو، پھر لکھتے، ایسا آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہمارے بچپن میں بھی جب کتابت سکھائی جاتی تھی، ابھی پتہ نہیں کیا چلتا ہے، تو اس وقت بھی اس کو لکڑی سے بناتے تھے۔ تو وہ لکڑی کی جو قطرن انہوں نے کاٹی تھی تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی قطرن پر میرے غسل کا پانی گرم کرنا۔ تو ان کے غسل کا پانی لکڑی وہ قطرن جلا کر کے گرم کیا گیا تھا، پانی گرم ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ قطرن بچی تھی۔ سوچے کہ کتنی کتابیں لکھی ہوگی۔ ان کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ اس دور میں انہوں نے 500 سے زائد کتابیں لکھی تھی، جب ہاتھ سے یوں لکھا جاتا تھا۔ آج کل تو لکھنے کا معیار بدل گیا، 4-5 شاگردوں کو جمع کر کے جو میٹر دیا جاتا ہے پھر لکھتے ہیں، آسان ہے آج کل لکھنا، کوئی عیب کی بات بھی نہیں کہتا اس کو، لیکن وہ لوگ خود لکھتے تھے، پوری کتابیں خود لکھتے، چیک کرتے تھے، پڑھتے تھے، اتنے بڑے عالم۔ لیکن چونکہ اس وقت ان کو تصوف سے تھوڑا سا لگاؤ نہیں تھا، ابن الجوزی کو، امام ابن الجوزی کو، سنی عالم تھے لیکن صوفیہ سے تھوڑا بدزن تھے، اور غوث پاک کو بھی وہ ویسا ہی، جیسے آج بھی کچھ لوگ بدزن، کچھ لوگوں کی غلط حرکت دیکھ کر کے ہم لوگ بھی خود ایسے لوگ کو پسند نہیں کرتے نا، لیکن کچھ غلط لوگ کو دیکھ کر بدگمانی کے طور پہ صحیح لوگوں کو بھی لوگ شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اب جیسے غلط پیر لوگوں کو دیکھ کر لوگ سچے پیروں سے بھی بدزن ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے کچھ غلط لوگوں کو دیکھا، غوث پاک کو بھی اسی میں شمار کر لیا۔ اب غوث پاک صوفی، شیخ عبد القادر جیلانی صوفی، تو غوث پاک کا ایک مرید تھا قادری، وہ پڑھنے کے لیے آتا رہا، تو وہ اسی کو ٹارچر کرتے رہتے تھے، کیا تیرے پیر کو آتا ہے، کیا تیرے پیر کو آتا ہے۔ جیسے آج کل لوگ سوچتے ہیں نا پیر لوگ کو کچھ نہیں آتا، ایسا نہیں ہے، سب ایسے نہیں ہے۔ اپنے محلوں کے ننگے دھڑنگوں کو دیکھ کر کے مہریرا کے چوچا اجمیر مقدسہ والوں کو ایسا نہ سمجھو، یہ امام لوگ اپنے علم کے، اپنے وقت کے امام ہیں، جن کے قدموں میں اہل علم و اللہ اکبر جبین نیاز خم کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کو اپنے پہ قیاس نہیں کرنا۔ تو ایسے ہی تھا ابن الجوزی، ویسے ہی صوفی سمجھتے تھے، تو کہتے تھے پیر کو کیا آتا تیرے، وہ بیچارہ شاگرد غوث پاک کی محفل میں بیٹھنے والا ادب کرتا تھا استاد کا، کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا پانی سر سے اونچا ہوا، حضرت
آپ میرے پیر کے بارے میں خوب خلاف بولتے ہیں، لیکن میرا پیر آپ کے خلاف کبھی نہیں بولتا۔ یہی عالم ربانی کی پہچان ہے۔ صوفیہ، سچے صوفیہ اپنی ذات کے لیے وہ کبھی نہیں لڑے، اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں۔ ہاں یاد رکھنا، ذات کے لیے کبھی مت لڑنا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ کچھ کرے نا، معاف کرنا، معاف کرتے جاؤ، کیونکہ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی اور صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر عزت دار بننا ہے تو معاف کرو، مالدار بننا ہے تو صدقہ دیا کرو۔ اس لیے مسلمانوں، اور یہ بھی نہیں آج تو میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، کل قیامت میں تجھے پکڑوں گا، چھوڑو یار، قیامت میں ان کو پکڑتے پھریں گے کہ یار کا جلوہ دیکھیں گے۔ چھوٹی سی بات کیوں کرتے ہو؟ پکڑیں گے کہ ارے چھوڑ نہ یار، یہاں چھوڑا وہاں یار دیکھیں گے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے۔ بیدم شاہ صاحب کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں پکڑنا کسی کو، جو تم پہ ظلم کرے معاف کرو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ جب کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو اس پر ایک مخالف مقرر کر دیتا ہے، وہ اس کی مخالفت کرتا رہتا ہے اور وہ بندہ صبر کرتا رہتا ہے، اور صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو مقام ولایت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مخالفت کرے تو سمجھ لو اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے، لیکن آپ میں صبر کا اتنا پیمانہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا میرا پیر تو آپ کے بارے میں کچھ کہتا نہیں۔ آپ جب دیکھو، جب حضرت کہتے رہتے حضرت آپ نے ان کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کبھی ان کی تقریر سنی ہے؟ نہیں سنا۔ حضرت ایک بار دیکھ لو میرے پیر، ایک بار ان کا خطاب سن لو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم چلیں گے۔ ابن الجوزی کو اس قادری نے تیار کر لیا۔ اب ابن الجوزی اتنے بڑے عالم کہ جب وہ خطاب کرتے تھے تو بھی ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، لیکن جب غوث پاک خطاب کرنے لگے تو سب کی محفلیں سنی ہو گئی۔ اب محفلیں سنی ہو تو پھر تو دکھ تو ہوتا ہے۔ آدمی کو درد کہاں ہوتا ہے وہ بتاتا کہیں اور ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جہاں محفلیں سنی ہوگی وہاں تکلیف تو ہوگی۔ غوث پاک کی محفل میں 70 ہزار کا مجمع، وہاں محفلیں سنی، پرابلم تو تھا، مخالف ہو گئے تھے لوگ، لیکن قادری نے کہا ایک بار چلو۔ اب غوث پاک کی محفل میں لائے۔ میں اپنے لہجے میں بتاتا ہوں، ابن الجوزی کو ایسا لگا کہ میرے آنے والی، میرے آڈینس جو مجھے سنتے ہیں، جب مجھے وہاں دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے کوئی مجھے حضرت آپ ادھر کی ادھر، کیونکہ مخالفت جو کر چکے تھے۔ تو ابن الجوزی نے کیا کیا، آپ نے اپنے سر پہ ایسے چادر ڈالی تاکہ لوگ آپ کو پہچان نہ سکیں، اور جا کر کے کنارے محفل میں بیٹھ گئے۔ اور غوث پاک کا طریقہ کیا تھا؟ ابھی جیسے یہاں کیا ہوا کہ ہم آئے تو ہمیں پتا تھا مدرسے کا جلسہ ہے، تو تھوڑا کتاب دیکھتے آ رہے تھے کہ بھئی علم پہ بولنا ہے، تھوڑا سا پڑھ لکھ لو۔ پھر بھی دیکھو کدھر کدھر جا رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، آپ کو سب پتہ ہے۔ عنوان پہ تو گفتگو ہو ہی نہیں رہی، ایسا ہوتا ہے ایسا، ٹھیک کوئی بات نہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں تھا، نہ پہلے سے عنوان، نہ پہلے سے کوئی اسٹڈی۔ غوث پاک قاری کو کہتے تھے اٹھو قرآن پڑھو۔ اب قاری کی اپنی طبیعت، قاری جو آیت پڑھ دے وہی غوث پاک کا عنوان، اور کوئی ادھر ادھر کی نہیں۔ آیت کا ترجمہ، اس کی تفسیر نمبر 1، تفسیر نمبر 2، تفسیر نمبر یہ تفسیر، یہ واز تھا غوث پاک کا۔ اور جب واز ہوتا تھا تو جو یہودی عیسائی آتے تھے مسلمان ہو کے جاتے، گنہگار آتے تھے توبہ کر کے جاتے، جناتوں کی تعداد بڑی آتی تھی، خضر علیہ السلام آتے تھے۔ محفل کو زینت دینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت مولا علی کو ساتھ میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ تو یہ ہے کہ غوث پاک کا واز دیکھ کر کے سرکار نے، میں علی دیکھو اپنا بیٹا کتنا اچھا واز کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام خود تشریف، موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار ساتھ میں لائے اور فرمایا کہ موسیٰ تمہاری امت میں ہے ایسا کوئی ولی؟ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا حضور ان جیسا ولی تو کسی امت میں نہیں ہے۔ لوگ اس کو کہانی قصہ کہتے ہیں لیکن ہم سنی مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ بہرحال تو غوث پاک کی شان یہ تھی، تو قاری نے آیت پڑھی، قاری نے آیت پڑھی۔ اب غوث پاک بیٹھے مسند پر، آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ، اس کی تفسیر یہ۔ جب تفسیر یہ کی نا تو بازو میں قادری بیٹھا ہوا تھا، استاد کے بازو میں، ابن الجوزی کے بازو میں۔ تو جب حضرت نے تفسیر بیان کی تو دیکھا
تو ابن الجوزی تھے نا بھائی، بڑے عالم تھے. عام طور پہ مقرر جو تقریر کرتا ہے وہ ممبر والوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بیچارے سبحان اللہ الحمدللہ صرف آپ کے لیے کہتے ہیں تاکہ آپ بھی بولیں. حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات ان کے لیے نہیں ہوتی، یہ حوصلہ افزائی کرنے آتے ہیں، یہ دعا دینے آتے ہیں، ان کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. تو جب دیکھا نا ابن الجوزی کا منہ تو انہوں نے ایسے کیا. مجھے جانتا ہوں میں یہ تفسیر کو. پھر دوسری تفسیر بیان کی. پھر دیکھا اس قادری نے، کوئی کسی کو لاتا ہے نا جب تقریر اچھی ہوتی نا تو اپنے ساتھ لانے والا کہتے ہیں دیکھ مجھے کیسی جگہ لایا، میرے پیر اچھی بات کرتے ہیں نا، میرا خطیب میں میرے مولانا اچھی بات، ایسا لوگ کرتے ہیں نا. میں بھی دیکھتا رہتا ہوں جو کسی کو ساتھ لاتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، دیکھ دیکھ حضرت کتنی اچھی بات کر رہے ہیں. ایسا لوگ کرتے ہیں، عقیدتیں لوگوں کی محبتیں. تو جب دوسری تفسیر بیان کی تو دیکھا تو پھر انہوں نے کہا پتہ ہے یہ بھی جانتا ہوں ابن الجوزی تھے بھائی. پھر تیسری تفسیر جب میرے شیخ میرے مرشد غوث پاک نے بیان کی پھر دیکھا اس نے کہا یہ بھی جانتا ہوں. 500 کتابوں کا مصنف، علم پیا ہوا تھا وہ شخص جسے دنیا ابن الجوزی امام یوں ہی نہیں کہا گیا. آج کل کے جلسوں کی طرح ناظم لوگ کسی کو تھوڑی امام کا لقب دیتے تھے، اہل علم ان کو امام کہتے تھے، علم والوں کو. یہ حالت ہوتی تھی وہاں. آج کل تو ہمارے سب علامہ ہیں، مجھے بھی لوگ علامہ کہتے ہیں، میرے بدن پہ تو گڑوں منو ٹنو پانی گرتا ہے، یا اللہ میں کب سے علامہ ہو گیا. یہ بیچارے محبت سے کرے اللہ کرے ان کی دعا قبول ہو جائے دعا بن کر کے. ہم لوگ کوئی علامہ نہیں ہے. اہل سنت میں ایک دور تھا علامہ جب کہا جاتا تھا تو صرف ارشد القادری مراد لیے جاتے تھے. آج تو ہمارا ہر بندہ علامہ ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. ہاں، اور ہر بندہ مفکر اسلام ہے، ہر بندہ خطیب الہند ہے. اگر یہ القابات کا حال رہا تو آئندہ سارے القابات ہی ختم ہیں. اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ناظموں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ نظامت کرتے وقت سچ بولے. ایک ناظم کو میں نے پکڑا نظامت کے بعد، جلسے کے بعد، میں نے کہا سچ بول، جو تو بول رہا تھا وہ تیرے دل میں بھی تھا. ہنس کر کہتا حضرت کیا کروں مجبوری ہے، دوبارہ بلائیں گے. صحیح کہہ رہا ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں، یہ حالت ہوتی ہے میرے عزیز. اللہ رحم فرمائے. ممبر رسول کہتے ہیں پھر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں. استغفر اللہ، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. جب ممبر رسول پہ جھوٹ بولا جائے گا تو بولنے والا اور جس کے لیے بولا جا رہا ہے دونوں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. اللہ ہمارے جلسوں کا حال بدل دے، اللہ ہمارا حال بدل دے. اللہ سب سے پہلے ہمارے حال کی اصلاح فرما دے. اللہ اکبر. تو عرض کر رہا تھا تیسری تفسیر بیان کی تو کیا جانتا ہوں، چوتھی کی تو جانتا ہوں. اس طرح 7 تفسیر پر میرے مرشد غوث پاک آئے تو وہ 7 تک گردن ہلاتے رہے جانتا ہوں. جب 8ویں تفسیر بیان کی قادری نے دیکھا اب ابن الجوزی کی گردن نہیں ہلتی. 8ویں بیان کی اب ان کی گردن نہیں ہلتی. 9ویں بیان کی اب گردن نہیں ہلتی. 10ویں بیان کی اب ان کی گردن نہیں ہلتی. اب گردن نیچے کو جھکی جاتی ہے. میں تو اس کو جاہل صوفی سمجھتا تھا، یہ تو مجھ سے زیادہ علم. اور ملا علی قاری فرماتے ہیں 14 اور ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک کے بعد ایک میرے مرشد غوث پاک نے 40 ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی. اور 40 بیان کرنے کے بعد اب 7 کے بعد تو ابن الجوزی کی گردن ہی جھک رہی تھی اور دیکھ رہے تھے کسی فقیر کے دامن میں اتنے بھی گوہر علم کے اتنے نایاب گوہر ہو سکتے ہیں. 40 تک پہنچے تو میرے مرشد کا ایک مخصوص لب و لہجہ تھا. اب 40 پر پہنچنے کے بعد کہتے لوگوں جو بیان ہوا ہے وہ تھوڑا ہے، جو رہ گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب قال کو چھوڑو، یعنی علم ظاہر کو چھوڑو، اب حال کی طرف آؤ. جیسے ہی کا حال کی طرف آؤ پورے مجمع میں ہنگامہ ہوا. کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی مجد کر رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی توبہ کر رہا ہے. پورے مجمع میں حق ہو کی صدا، توبہ کی صدا، سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں. ابن الجوزی وہاں سے غائب ہے. اس قادری مرید نے ابن الجوزی کو ڈھونڈنا شروع کیا، کہیں نہیں ملے. سوچا غوث پاک کے پاس چلوں. جب وہاں گئے تو دیکھا ابن الجوزی غوث پاک کا قدم پکڑ کر کہہ رہے تھے تو جیسا علم والا میری نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ علم تھا اپنے بزرگوں کے پاس، یا رسول یہ علم تھا اپنے بزرگوں کے پاس. علم کا یہ معیار تھا
अपने बुजुर्गों के पास। ये इल्म था, ऐसा इल्म था। और उसके बाद इब्नुल जौजी जो पलटे हैं तो फिर तसव्वुफ पर खुद ही किताबें लिखी है, तसव्वुफ पर फिर खुद ही तसव्वुफ के रंग में रंगे इमाम इब्नुल जौजी। बाद में जो तसव्वुफ पर निकात उन्होंने बयान किए फिर वो उन्हीं का हिस्सा है। तो बात दूर निकली। अर्ज ये कर रहा था कि ताबुसुल उलमा सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी, जब बड़ी शोहरत हुई, बड़ी इज्जत हुई, तो कुछ लोगों ने उनसे हसद किया। तो हसद किया ना तो सोचा इसको बदनाम कैसे करें। एक बहुत खूबसूरत औरत थी बगदाद में, बहुत खूबसूरत, हुस्न बड़ा था उसके पास। उसके शौहर को कहा कि तेरी बीवी बहुत खूबसूरत है और उसके हुस्न पर सब फरेबता है, एक काम कर दे, अगर जुनैद बगदादी को अपने दाम फरेब में ले ले, जो कहेगा वो देंगे। कुछ ऐसे बदमाश होते भी। तो उसकी बीवी एक दिन आईने में देखकर मेकअप कर रही थी और कह रही थी कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, क्या कोई मेरे हुस्न में फरेबता मुझे देख करके नहीं होगा? कौन ऐसा होगा जो नहीं होगा? तो उसके शौहर ने पत्ता फेंका, कहा जुनैद बगदादी वो ऐसा मर्द कलंदर है, मुतासिर नहीं होगा। कहा अगर आप इजाजत दें तो मैं जाऊं? कहा जाओ। देखो ये बन संवर कर चली और बन संवर कर चली तो जुनैद बगदादी से कहा आपसे अकेले में कुछ बात करूं। तो बोलो। नहीं, तन्हाई में कुछ पूछना है। आपने कहा ठीक है। आप खड़े हुए, कमरे में गए। कमरे में गए तो उसने चेहरे से नकाब हटाया। देखो मैं कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन हूं मैं। जुनैद बगदादी ने अल्लाह से डर, चेहरे पे हिजाब डाल। शरीफ औरतों को जेब नहीं देता कि वो बेहिजाब किसी मर्द के सामने अपना चेहरा खोल दे, अच्छी बात नहीं है। तो उसने कहा जुनैद छोड़ो ना ये बात, कितनी खूबसूरत हो तुम, मैं भी खूबसूरत हूं, क्या मेरे साथ बदकारी करोगे? डायरेक्ट बुराई की दावत, डायरेक्ट जिना की दावत। इतने बड़े आरिफ बिल्लाह को, अल्लाह के वली को याद रखना, ये हुस्न इतना खतरनाक है कि बड़े बड़े तकवा परहेजगार, तकवा और परहेजगारी वाले मुसल्ले और तस्बीह वालों को हिला कर रख देता है। इकबाल ने कहा था मताए दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी। हुस्न वालों ने जिसको डसा है पानी भी नहीं मांगा। इसीलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने बेटों को कहा करते थे मेरे बेटों अगर किसी नागन के पीछे जाना पड़े तो नागिन के पीछे चले जाना, लेकिन किसी हुस्न के पीछे कभी मत जाना, क्योंकि नाग डस ले तो जान जाने का खतरा है, किसी का हुस्न डसे तो ईमान जाने का खतरा है, इसलिए किसी हुस्न के पीछे कभी मत जाना। जुनैद बगदादी को उसने कहा जुनैद मेरे साथ बदकारी करोगे? कितनी खूबसूरत हूं। कहा बेटी नकाब डाल अपने चेहरे पे, ऐसा न कर। उसने कहा जुनैद छोड़ो ये बात, मेरे साथ बदी करो। आपने फरमाया जा, अगर आप मेरे साथ बदी नहीं करोगे ना तो इल्जाम लगा दूंगी, चिल्लाऊंगी, बदनाम हो जाओगे। कहते रुक, अब इज्जत भी बचानी, रुक, मेरे 3 सवालों का जवाब दे, फिर मैं सोचूंगा तुझे क्या जवाब देना। नंबर 1, अगर तुझे ये पता हो जाए कि मौत का फरिश्ता तेरी रूह निकालने के लिए अभी आ रहा है, इसी वक्त तेरी रूह निकालने के लिए मौत का फरिश्ता आ रहा है, वो अभी रूह निकाल लेगा, तो क्या तू मुझे जिना की दावत देगी? उसने कहा नहीं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है और नहीं ताकत परवास मगर रखती है। जुनैद कह रहे थे अगर मौत का फरिश्ता अभी तेरी रूह निकालने के लिए है तो तुझे ये गुनाह अच्छा लगेगा, इस वक्त तू ऐसा काम करेगी? उसने कहा नहीं। कहा जिस वक्त नामे अमाल
लोगों का सीधे हाथ पर उल्टे हाथ में दिया जा रहा हो और तुझे मालूम न हो कि तेरा नाम है अमल सीधे हाथ में दिया जाएगा कि उल्टे हाथ में दिया जाएगा, तो उस वक्त तो क्या ये गुनाह तुझे अच्छा लगेगा? उसने कहा नहीं, तब भी नहीं अच्छा लगेगा। फिर कहा जब तू अल्लाह की बारगाह में उसके सामने अपने आमाल का हिसाब देते हुए खड़ी रहेगी, तो क्या उस वक्त भी तू मुझे ये गुनाह की दावत देगी? उस वक्त ये गुनाह करना तुझे अच्छा लगेगा? उसने कहा नहीं जुनैद नहीं, उस वक्त ये गुनाह कौन कर सकेगा? तो कहा सुन, वो वक्त भी आएगा जब तेरी रूह निकलेगी, वो वक्त भी आएगा कि तू बेचैन रहेगी कि मेरा नाम है अमल सीधे हाथ में होगा कि उल्टे हाथ में, और उस वक्त तो तुझे ये गुनाह कितना बुरा लगेगा जो जिसकी तुझे मुझे आज दावत दे रही है। और फिर एक दिन आएगा अल्लाह की बारगाह में उसके सामने तुझे खड़े होना होगा अपने अमाल के हवाले से जवाब देने के लिए। इतनी बात कही, उस लड़की ने कहा जुनैद मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और उसके बाद फिर घर पलट करके गई। शौहर ने कहा क्या हुआ? तो कहती है क्या मर्द ही इबादत कर सकते, औरतें नहीं कर सकती? जब मर्द इतने मुत्तकी हो सकते हैं तो औरतें भी मुत्तकी हो सकती हैं। उसके बाद उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, उसके बाद उसको मेकअप करते हुए किसी ने नहीं देखा, रात रात भर इबादत करती थी, हत्ता के शौहर भी बुलाता था तो कहती थी अभी इबादत में अभी नहीं आ सकती। और फिर उसने सारा मामला छोड़ दिया, सारी शौकियां छोड़ दी, सारी बेबाकियां छोड़ दी। उसका शौहर रोते हुए कहता था मैं कितना नादान था, किस बदबख्त ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं जुनैद के पास अपनी बीवी को भेजूं। जब से ये जुनैद के पास से जाकर के आई है ये तो मेरे किसी काम की ही नहीं रह गई है, इसकी दिल की दुनिया बदल गई है। ये थे आलिम रब्बानी जिनके 3 जुमले सुनकर किसी की जिंदगी में इनकलाब इस तरीके से आता था। अगर हम भी वाकई अल्लाह की खशियत दिल में बसा लें, अगर वाकई हम भी तकवा इख्तियार कर लें, अल्लाह हमारी ज़बानों में भी उनकी तासीर के सदके तासीर अता करेगा। आइए हम सब इल्म की तरफ पेशकदमी करें, अमल की तरफ पेशकदमी करें। मैं उम्मीद करता हूँ इतना बड़ा मजमा है, अगर आज से हम सब अहद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ अल्लाह के लिए कौन कौन आज वादा करता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा? मैं कोई चंदा नहीं मांग रहा हूँ, आप धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आपसे मैं देखना चाहता हूँ कौन पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को। हाँ धीरे धीरे सुनिए, थोड़ा धीरे धीरे उठता है मुझे पता है। और उठा के रखिए, अल्लाह गवाह हो, उसके फरिश्ते गवाह हो। हाँ माशाअल्लाह, देखो मिंबर वाले भी उठा रहे हैं माशाअल्लाह, कुछ लोग तो उठ के खड़े हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा उठाइए हाथ उठाइए, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। ये उलमा की दुआएं आपको मिलेगी माशाअल्लाह। खवातीन से भी कहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है जो शैतान बना देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।